حماس ہے کیا بیسکلی تنظیم، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ ماشاء اللہ ایک کچھ لوگ ریلیجس کہتے ہیں جی شیعہ تنظیم ہے، شیعہ تنظیم ہے، ایران اس کے ساتھ لگا ہے، حزب اللہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے کے ریاست قائم کرنی ہے یا گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. تو زائنسٹ میں اور بیسیکلی وہ آرتھوڈاکس یا الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، ان میں بیسیکلی بنیادی فرق یہ ہے. یہ کون سے یہودی ہیں، مطلب کون سے مراد یہ مسلمان یہودی ہیں یا پھر یہ اپنے مذہب پر قائم رہنے والے ہیں، یا پھر یہ نان مسلم یہودی ہیں، یعنی جنہوں نے دیکھیں ہم ان کو امت مسلمہ کہیں گے اس وقت تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی لڑائی سے اگر کوئی نتیجہ نکلنا ہوتا تو یہ کام پہلے 4 دفعہ ہو چکا. ہاں کوئی ایسی مسلم ریاست لڑے کہ جو اٹامک پاور ہو، جس کی فضائیہ مضبوط ہو، جو کمیٹڈ ہو. یہاں پہ رومنز آ رہے ہیں جو ان کو بری طریقے سے مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کلاش چل رہا ہے، وہ ان کے سارے آثار ختم کر رہے ہیں. آج کل کے دور میں یہی کرسچنز اور یہودی آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. پوری عیسائی دنیا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹرن آف جیزس وہ ان کے یہاں بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں. تو جیسے ہی ہم بیت المقدس کے اوپر قبضہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. جیسے یاسر عرفات ہو گیا عراق کے ساتھ، اور یہاں سے حماس ہو گئے چونکہ وہ جہاد کا نام لے رہے تھے، اسلام کے لا رہے تھے، تو ان کی قربت ہو گئی ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران کا بھی بنیادی نعرہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست قائم. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، آپ کا وقت دینے کا آج کے سیشن کے لیے. بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور ظاہر ہے حالات بہت خراب ہیں فلسطین کے، اور اس ٹائم جو اسرائیل اور فلسطین کے آپس میں معاملات چل رہے ہیں انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، اور اسی طریقے سے بہت سے مسلمان بھی خاص طور پہ اس حوالے سے کنسرنڈ بھی ہیں. فرسٹریشن بہت زیادہ ہے لوگوں کے اندر، پریشانی بھی بہت زیادہ ہے. ظاہر ہے ون آف دا تھنگز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ کہ لوگوں کو نا ویل انفارمڈ رکھنا چاہیے ہمیں اس مسئلے کے بارے میں. بہت سے لوگ جو ہیں خاص طور پہ میں نے جنرلی دیکھا کہ آپ اگر ان سے بات کریں، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں دے آر ان ایبل ٹو ہیو اے یعنی انفارمڈ اوپینین. ایک اچھا اوپینین نہیں ہوتا ان کا، اور بعض اوقات وہ ایسی ایسی بونگی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار آپ پڑھے لکھے ہو کہ اس طرح کی باتیں کریں. مولوی صاحب کی ویڈیو وائرل بھی تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو. اچھا ہمارے پڑوس ملک سے وہ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ان کے ملینز میں ویو چلے گئے. اچھا سبحان اللہ. تو اس ویڈیو کے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حماس ایک صہیونی اور اسرائیلی سبحان تنظیم اللہ ہے اللہ جو فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل ہے. اور یہ باتیں، یہ خبریں مجھے غزہ سے جو ہے وہ اپنے دوستوں سے مل رہی ہیں جو فون سے میرے پاس رابطے میں. عجیب بات ہے سبحان اللہ. اور نا اور خاص طور پہ جب پڑھا لکھا طبقہ، خاص طور پہ ریلیجس طبقہ جب یہ باتیں کرتا ہے نا تو بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. میں انشاءاللہ اسی لیے چاہتا ہوں کہ آج کے ہم اس ڈسکشن میں انشاءاللہ تھوڑی سی نا تاریخ کے حوالے سے بات کریں. بائی دا وے ماشاءاللہ آپ کا ایک کتابچہ بھی، رسالہ بھی اس پر آیا، اور میں ریکمینڈ کروں گا ویورس کو کہ انشاءاللہ وہ ضرور پڑھیں. لیکن اس کو میں چاہوں گا کہ اس میں سے بھی کچھ باتیں کریں. کچھ ہارڈ کویسچنز بھی آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں جو اسلامک پرسپیکٹیوز کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، جو میرے ذہن میں آتے ہیں، کامن مین کے ذہن میں آتے ہیں. سب سے پہلے تو انشاءاللہ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے تھوڑا ہم بتائیں. بہت سی اسرائیل کی اور پیلسٹائن کی جو آپس میں جو کانفلکٹ ہے اس کی تاریخ پہ لوگ بہت بات کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم بہت زیادہ مس کر دیتے ہیں کہ ہمارے جو کلاسیکل لٹریچر ہے خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کے اندر ہم بات کریں فرام ابراہیمک پیریڈ، وہاں سے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک اگر آپ اس کو اس طرح ڈیوائڈ کریں تو آپ لے جائیں اس کو مڈل ایجز تک لے جائیں. پھر مڈل ایجز کے بعد آپ کی صلیبی جنگیں جب شروع ہوتی ہیں تو پھر وہاں سے آپ کا پھر آغاز ہوتا ہے انٹل دی جو ہے وہ صہیونیت جو زائنزم جب ڈیولپ ہوا 1918 یا اراؤنڈ میں 1900s میں سوری. اس کے بعد پھر آگے پھر یعنی 1948 تک آپ کا بنتا ہے اسرائیل کی جو ہے قیام ہوتا ہے. اس کے بعد پھر آخر تک اب تک جو ساری ڈیٹیلز ہیں. تو سب سے پہلے جو میرا سوال آپ سے خاص طور پہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلامک تاریخ کے اندر کیا بڑے ایونٹس ہمیں نظر آتے ہیں اسرائیل کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے، جس میں جیسے مثال کے طور پہ ہیکل سلیمانی کا ہم نے کانسیپٹ بہت سنا ہوا ہے. وہ آج کل جب بھی مسجد اقصیٰ لگاتے ہیں تو ہیکل سلیمانی دکھاتے ہیں. تو وہ ہیکل کیا ہے بیسکلی، وہ کیا وہ مسجد اقصیٰ کا اس سے کیا تعلق ہے، وہاں کی اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، وہ کس نے بنایا. تو اس طرح کی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسلامک پرسپیکٹیو سے اور جو اتھینٹک ہمارے سامنے جو ہسٹورینس نے بات کی ہے، جو جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ آپ ذکر کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت اہم چیز ہے، یہ صرف ہسٹری نہیں ہے. جیوز یا ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی کچھ ایک طبقہ پیدا ہو گیا یہودیوں کی جو حمایت کرتا ہے اس معاملے میں. وہ اس تاریخ سے اسٹیبلش کرتے ہیں ایک ریلیجس نیریٹو، ٹھیک ہے، کہ اس علاقے کے اوپر یہود کا حق ہے. مطلب یہ محض تاریخ نہیں ہے.
مطلب یہ ایک آرگومنٹ بھی ہے کہ جی یہ علاقہ کس کو ملنا چاہیے. تو ہم اس پرسپیکٹیو میں ذرا اس کو دیکھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. حضرت اسحاق کو انہوں نے فلسطین میں آباد کیا, حضرت اسماعیل کو یہاں مکہ میں آباد کیا. اور حضرت اسحاق کے بیٹے پھر یعقوب تھے, پھر یعقوب کے 12 بیٹے تھے. یہ تو معروف بات ہے. ان 12 بیٹوں کی جو آگے نسل ہے اس کو ہم یہودی کہتے ہیں. تو بیسیکلی یہودی جو ہے وہ نسلی یہودی ہوتا ہے, مطلب جس کی ماں یہودن ہو. ایسے باقی کنورٹڈ یہودی کو وہ 2 نمبر یہودی سمجھتے ہیں, وہ ان کے یہاں یہودی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے یہودی تبلیغی مذہب نہیں, مذہب نہیں, نسلی مذہب, نسلی مذہب ہے. اپنے آپ کو یہ سید زادے کہتے ہیں, اور اس لحاظ سے کہ یہ انبیاء کی نسل میں سے ہیں, تو انہیں اس کا فخر بھی ہے. قرآن نے بھی کہا نحن ابناء اللہ و احباؤ, سبحان اللہ, یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ, اللہ کے پسندیدہ ہیں. بیٹے اسی معنی میں کہ نبیوں کی اولاد. تو ہمارے یہاں بھی سید زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں فخر پیدا ہوا. اصل چیز تو اعمال اور کرتوت ہیں, اگر وہ اچھے ہیں تو آخرت میں کام آئیں گے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو سرزمین تھی ان کی, بیسیکلی وہ تو ٹھیک ہے کہ فلسطین کی سرزمین میں یہ انبیاء آباد تھے. حضرت ابراہیم, پھر اسحاق, پھر یعقوب, پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. یہ تقریباً کوئی 600 قبل مسیح کا زمانہ ہے. اچھا سوری, میں یہاں پہ آپ کی یہاں پہ میں کٹ کر رہا ہوں آپ کو. یہ آپ نے فلسطین کا لفظ استعمال کیا. میں چاہتا ہوں عام طور پہ یہ ایک فلسطین, یہ وہ علاقہ جو آج کل کا فلسطین ہے, یہ وہی فلسطین ہے, کوئی فرق ہے یہ؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں تھوڑی سی ڈفرینس نظر آتا ہے اللہ کے رسول کے دور میں, اس سے پہلے تھوڑا. یہ جو فلسطین کا نام ہم بولتے ہیں یہ تو کوئی پہلی دوسری صدی عیسوی میں پڑا. اچھا, اس سے پہلے یہ علاقہ یروشلم کہلاتا تھا. صحیح ہے. یروشلم کا ایریا زیادہ نہیں تھا, یعنی یروشلم سٹی جسے کہتے تھے نا, جو یہ جہاں پہ یہ سارے مقدس مقامات ہیں. قدیم ترین جو یروشلم اس وقت ہمارے پاس ہے وہ سلیمان القانونی اس کو کہتے ہیں, یہ جو آٹومن امپائر کے بڑے تھے سلاطین میں سے. ان کی جو بنیادیں ہیں وہ 4 دیواری ہے احاطہ اس وقت قدیم یروشلم شہر کا. وہ تقریباً کوئی 1 مربع کلومیٹر کے اوپر ہے, بس 1 اسکوائر کلومیٹر. اسی کے اندر وہ حرم شریف بھی پھر ہے. ٹھیک ہے. حرم شریف اس کے اندر جو ہے, جس کے اندر مسجد اقصیٰ ہے اور ویلنگ وال ہے, یہ دیوار گریہ یہودیوں کی, یا اس کے علاوہ قبۃ الصخرہ ہے. تو وہ تقریباً کوئی 300 کنال ہے. ایک یروشلم سٹی کی حدود ہے, ہاں, اور ایک اس کے اندر حرم شریف کی حدود. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب اس وقت تو ٹھیک ہے. باقی آپ کہہ لیں کہ جی ادھر ادھر لوگ آباد ہوں گے, لیکن قدیم شہر یہی تھا. ٹھیک ہے, اتنا ہی تھا. یہ جو فلسطین کا نام پڑا یہ تو پہلی دوسری صدی عیسوی میں پڑا ہے. نہیں, میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب قرآن مجید اس علاقے کی بات کرتا ہے تو کیا اسپیسیفکلی یروشلم کی بات کرتا ہے یا پورے؟ قرآن جب بات کرتا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ بلاد شام ہوتا ہے. اچھا, جسے ہم لیونٹ کا علاقہ کہتے ہیں, کیونکہ حدیثوں میں ایک لفظ آیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے لیے برکت کی دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قرب قیامت یعنی قیامت قریب ہوگی تو ایمان جو ہے وہ شام کی سرزمین میں ہوگا. بالکل ایسے. اس طرح سے اور بھی حدیثیں آتی ہیں. ایک سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ رحمان کے فرشتوں نے شام کے اوپر پر پھیلا رکھے ہیں, تو وہاں فلسطین کا لفظ ذکر نہیں, شام کا لفظ ہے. اور قرآن مجید میں ارض مقدس ہے, الارض التی بارکنا فیہا, بارکنا حولہ, یہ بھی ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے. اب وہ جو حول ہے وہ مطلب کتنا ہے, ٹھیک ہے, مسجد اقصیٰ کے ارد گرد کا وہ علاقہ, تو وہ شام کا علاقہ, وہ احادیث سے متعین ہوا. تو شام کا یا دی لیونٹ کا جو علاقہ ہے اس میں موجودہ فلسطین اور اسرائیل, لبنان, جارڈن اور ترکی کا کچھ علاقہ, سیریا بھی آ جاتا ہے, ترکی کا بھی, اور اسی طرح سے آپ کہہ لیں کہ جی عراق کا بھی کچھ حصہ اس میں آ جاتا ہے. تو یہ کافی وسیع علاقہ ہے جو بیسیکلی جسے ہم ارض فلسطین کہہ سکتے ہیں. تو یہاں سے ہی جو ہے وہ یہ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں, ایجپٹ میں. پھر یہاں پہ ان کو اسیر اور غلام بنا لیا گیا. جو مقامی لوگ تھے, ایک ریولوشن آیا, انہوں نے قبضہ کر لیا, جنہیں ہم فرائنہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد یہ اسیری کے اندر رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کوئی تقریباً بنتا ہے 1300 قبل مسیح. تو 1300 قبل مسیح میں رامسس دوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, اس کا جو بیٹا منفتح, وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نکال کے یہاں لے کے آئے. مصر سے جو ان کی ہجرت ہوئی ہے, درمیان میں صحرائے سینا ہے, بالکل, جو اسے سینائے پیننسولا کہتے ہیں. تو اس سے گزر کے پھر یہ فلسطین میں آئے. وہ مائگریشن تھی ان کی. کتنی تعداد تھی؟ کہا جاتا ہے کچھ 6 لاکھ تھے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. وہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اس ارض میں داخل ہو, زمین میں, الارض التی ادخلوا الارض, ہاں, لیکن انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا. فذهب انت وربک فقاتلا انھا هنا قاعدون. یہ وہی ہے بیسیکلی, جب وہ یہ صحرا کے اندر جو ہے نا وہ ان کو بینش کر دیا گیا اور یہ وہیں پہ پھرتے رہے. پھرتے رہے 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے. پھر اس کے بعد جو نئی نسل جو یہاں صحرا میں پلی بڑی تھی, انہوں نے جا کے پھر ارض فلسطین کو جو ہے وہ
اچھا فتح کیا تھا. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی 1200 قبل مسیح میں یہ فاتح بن کے پھر فلسطین میں داخل ہوئی. پھر 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وارث بنے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 970 کے قریب میں آپ کہہ لیں 970 کے قریب میں انہوں نے یہ ہیکل بنوایا تھا. یہ تو اس کو سالومن ٹیمپل کہتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک معبد تھا, عبادت گاہ تھی. ہماری حدیثوں میں اس کے لیے مسجد اقصیٰ کا لفظ آیا ہے. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلی مسجد جو تعمیر ہوئی وہ مسجد حرام تھی, اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ 40 سال کے بعد جو ہے مسجد اقصیٰ تھی. لیکن اہم نقطہ یہ ہے کہ اسی حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق. تو جو تعمیر ہے نا مسجد حرام کی, وہ بھی پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے نہیں کی تھی, حضرت آدم نے کی تھی. کیونکہ قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ, وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے. سبحان اللہ, یعنی پہلے سے موجود تھی, بنیادیں پہلے موجود فاؤنڈیشنز موجود تھی. قبلہ کوئی 10 مرتبہ گر گیا, نشیبی علاقہ تھا, سیلاب کا پانی جمع ہو جاتا تھا, دیواریں گر جاتی تھی تو دوبارہ تعمیر ہوتا تھا. بلکہ آپ وسلم کے زمانے میں نبوت سے 5 سال پہلے تعمیر ہوئی تھی, وہ معروف واقعہ سیرت کا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادوں پہ کھڑا کیا تھا. تو یہ مساجد نا شروع سے چلی آ رہی ہیں دونوں, آدم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس مسجد کو ریوائیو کیا ہے. اچھا ٹھیک, مطلب وہ اس کے پہلے بانی نہیں ہے. صحیح, کیونکہ دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے. تو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریوائیو کیا تھا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو جو ہے وہ دوبارہ انہی بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا تھا, جن بنیادوں پہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی جو وہ تو بہت بڑی سلطنت تھی, قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا کہ جنات کے اوپر اور اسی طرح ہواؤں کے اوپر ان کے لیے اللہ نے ان کو تسخیر کر رکھا تھا. اور پھر یہاں آتے ہیں کہ جی ملکہ سبا بہت بڑی سلطنت تھی. بالکل ایسے ہی, اس کا بھی قرآن, وہ بھی اسی علاقے میں تھی بات قرآن کے مطابق. سبا جو ہے وہ نیچے یمن میں تھی, سعودی عرب سے نیچے جب آپ آتے ہیں نا تو وہاں جنوب کی طرف. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں تک وہ ملکہ سبا جو بڑی بڑی اس وقت کی سویلائزیشنز تھیں, وہ تک مطیع اور فرما بردار ہو کے آ رہے تھے. تو گویا اس وقت سب سے بڑی تہذیب یہی یہودی تہذیب تھی. ہم تو اس کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں, وہ اس کو یہودی تہذیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی امپائر جب وہ گئے ہیں تو وہ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک کا نام یہودیہ تھا, ایک کا نام سامریہ تھا. ہوتا ہے ہمارے ہاں جب بھی کوئی بڑا جو ہے وہ خلیفہ یا حکمران جاتا ہے تو بعد میں وہ جو حکومت ہوتی ہے, جو سلطنت ہوتی ہے, تقسیم ہو جاتی ہے. اچھا, یہودی جو ہے نا ایک الزام لگاتے ہیں اس تقسیم کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر کہ جی ان کی زیادہ بیویاں تھیں, لیکن وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ فارنرز تھی نا, تو انہوں نے بڑھاپے میں سلیمان علیہ السلام کو بت پرستی پہ لگا دیا. یہ باقاعدہ بائبل میں لکھا ہوا ہے, مطلب یہ ان کے ہاں کوئی ایسی کوئی مطلب کسی نے کتاب میں نہیں لکھا, یہ کتاب مقدس میں انہوں نے تحریف جو کی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو سلاطین کے چیپٹر کے اندر اب وہ کہتے ہیں جی اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سلطنت تقسیم کر دی. اچھا, سزا بھی بعد والوں کو ملی, حالانکہ تاریخ واضح طور پہ کہتی ہے کہ جی بیسیکلی تو ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا تھی. اچھا, یہ سلطنتیں آپس میں لڑتی مرتی رہیں. تو بعد میں یہ ہوا کہ بیبلینز, یہ جو عراق کے اندر بابل کی تہذیب تھی, یہ لوگ پاورفل ہوئے, یہ اٹھے. تو نبوکدنضر نے آ کے جو ہے وہ ان کو کوئی 600 قبل مسیح کے قریب جو ہے یہاں یروشلم پہ حملہ کیا اور ان کی ساری تہذیب کو ملیا میٹ کر دیا. اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد آپ نے کہا دو یہ حصوں میں بٹ گئے تھے, 2 حصوں میں بٹ گئے تھے, تو کمزور ہو گئے اور آپس میں لڑتے تھے. تو ایک تیسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مقرر کیا بادشاہ, سزا کے طور پر اس نے آ کے ان کو مارا, بری طرح مارا. تو اور بری طرح سے مارا. وہ ہوتا بھی یہ تھا کہ پہلے آ کے وہ پہلے قبضہ کر لیتے تھے, یہ بعد میں بغاوتیں کرتے تھے, ان کو زیادہ غصہ آتا تھا تو وہ کہتے تھے بالکل ہی مٹا دو اور ان کے مذہبی آثار مٹا دو, جن کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے. تو اس نے آ کے ہیکل کو بالکل ملیا میٹ کر دیا, یعنی ایک اینٹ بھی نہیں چھوڑی. سبحان اللہ. ہاں, مطلب بعد میں دوبارہ اس کے اوپر نا یہ تعمیر نہ کر لیں. تو وہ پھر اپنے ساتھ غلام بھی بنا کے لے گیا. تو یہ کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 600 قبل مسیح کا واقعہ, کوئی 587 کا. اچھا, اس کے بعد یہ اسیری میں رہے. کہا جاتا ہے کہ جی ہزاروں, کچھ یہ بھی کہتے ہیں جی لاکھوں میں یہودی مرد بچے عورتیں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا یروشلم سے عراق میں. اچھا, بابل میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو پیدا کیا, جن کو ہمارے اردو میں خسرو کہتے ہیں اور انگریزی میں سائرس دی گریٹ کہتے ہیں, یعنی ایرانی ایک تہذیب کھڑی ہوئی. اچھا.
تو ایران کی تہذیب جب پھیلی ہے، قرآن نے بھی ان کی 3 مہمات کا تذکرہ کیا، تو یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت بڑی تہذیب تھی. اچھا، یعنی یہ حضرت سلیمان کے بعد کا ٹائم ہے. یہ ان کا ٹائم ہے، کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 516 میں 516 میں انہوں نے قبل مسیح میں انہوں نے یہ ہیکل دوبارہ تعمیر کروایا سیدنا ذوالقرنین نے. ہاں. اچھا. تو انہوں نے جب وہ نکلے ایران سے تو وہ فتح کرتے گئے، عراق کو فتح کیا، یروشلم فتح کر لیا، اور وہ آتا ہے نا قرآن میں مشرق میں گئے، مغرب میں گئے. تو جب یہ عراق میں گئے تو وہ رحم دل بادشاہ تھے، تو انہوں نے جب بنی اسرائیل کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے ان کو آزاد کیا اور کہا کہ اپنے علاقے میں جا کے آباد رہو. انہوں نے کہا جی ہمارا ہیکل بھی تعمیر کر دیں، تو انہوں نے جا کے ان کا ہیکل بھی تعمیر کیا. یہ 516 میں ہوا. اچھا، یہودیوں کی دلچسپی حضرت ذوالقرنین سے اسی وجہ سے تھی. وہ جو قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے سوال پوچھا تھا، یہ اصل میں ان کے محسن ہے کہ ان کو غلامی سے بھی نکالا اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ ہیکل بھی تعمیر کر کے دیا. اور انہوں نے جو ہیکل تعمیر کیا تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنیادوں پہ تعمیر کیا حضرت ذوالقرنین نے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 332 میں الیگزینڈر دی گریٹ نکلا. اب وہ یہی رہا تھا نا کہ مختلف لوگ نکل رہے تھے، وہ زمانہ ہی ایسا تھا، سویلائزیشنز آ رہی ہیں، سویلائزیشن آ رہی ہے، یہاں سے بیبلونینز ہیں، پھر وہاں سے آپ کے پاس پرشین امپائر کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں پہ یعنی مسلمان ہیں اور آپس میں یعنی یہ جنگیں بیک تلک الایام نداولها بین الناس والی بات. لیکن اس میں ایک بہت اہم بات ہمارے یہاں فرائڈ نے بھی پیدا کی. لوگ عام طور پہ اس کا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو اس نے یہ کہا کہ یہ جو ساری حرکت ہے نا تاریخ کی، اس کے پیچھے سیکس کی انسٹنکٹ ہے. آخر عمر میں جب اس نے دیکھا نا یہ جنگیں عظیم ہوئی ہے، ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2، تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، اصل میں جو ہے نا یہ جبلت نہیں ہے جو تاریخ کی حرکت کو آگے بڑھا رہی ہے. تاریخ کی حرکت کو آگے بڑھانے والی جبلت یہ ہے قتل و غارت کی، جنگ کی، موت کی. پیچھے بھی سارا یہی چلتا رہا. جب اس نے دیکھا کہ مطلب اب یہی کچھ ہونا ہے، ٹھیک ہے، دنیا نے تباہی کی طرف، یہ ختم نہیں ہونا. سبحان اللہ. تو خیر وہ الیگزینڈر دی گریٹ اٹھا ہے، وہ فتوحات کرتے کرتے یروشلم فتح کر لیا، ٹھیک ہے. مزید ان کو کٹ پڑی. اب ظاہری بات ہے گریس کی کیا وہ تھی، اپنا ان کا کوئی دین ایمان تھا ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک سوال یہاں پہ سوری کرنا چاہوں گا. یہ جو یہودیوں کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، یہ کون سے یہودی ہیں؟ مطلب کون سے مراد، یہ مسلمان یہودی ہیں یا پھر یہ اپنے مذہب پر قائم رہنے والے ہیں یا پھر یہ نان مسلم یہودی ہیں، یعنی جنہوں نے تحریف ہم ان کو امت مسلمہ کہیں گے اس وقت تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آ گئے تھے. یعنی جس طرح ہمارا حال ہے کہ ہمارے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، اللہ معاف کرے. اور تو ان کے ہاں بھی ایسی ملے جلے تھے. ہاں اب ہم لیکن جنرلی ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم ہے اور ہم اس کو یعنی مسلمان ہی مان رہے ہیں. ہم ان کو حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم ہے. کافر یہ اس وقت بنے جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر یہ کافر ہو گئے. پھر کرسچنز آ گئے. پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے تو اب یہ نان مسلم، بالکل نان مسلم، لیکن اس وقت تک یہ مسلمان ہی، مسلمان قوم، یعنی یہ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ مسلمان ہی ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ الیگزینڈر دی گریٹ نے وہ فتح کیا. اب پھر یہ غلامی میں اور اسیر میں چلے گئے. اس کے بعد پھر ان کے ہاں ایک ریوائول پیدا ہوا، جیسے ہمارے یہاں خلافت کا کانسیپٹ ہے رینیسنس کا، تو ان کے ہاں بھی رہا ہے. ان کو مکابی کہتے تھے. یہ کوئی 170 کے قریب آئے تھے. انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام والی سلطنت دوبارہ کھڑی کرنی ہے، وہ والا اسرائیل. اس کو یہ دی گریٹر اسرائیل کہتے ہیں. اس کی حدود کافی وسیع ہے، اس پہ ہم آگے چل کے زائنزم میں گفتگو کرتے ہیں. تو پھر اس سلطنت نے جو ہے یہ علاقہ چھڑوا لیا تھا. یہ کوئی آپ کہہ لیں 140 قبل مسیح کے قریب. تو 142 سے لے کے 137 تک شمعون مکابی کے نام سے ایک ان کے ہاں آیا تھا، لیڈر تھا آپ کہہ لیں. اس نے یہ ٹیمپل جو ہے دوبارہ تیسری مرتبہ تعمیر کیا. اب یہ سب سے پہلے سلیمان ہے علیہ السلام، پھر سیدنا ذوالقرنین ہے اور تیسری دفعہ شمعون ہے. شمعون مکابی نے تعمیر کیا. اچھا شمعون مکابی نے ایک اور کام کیا جو ہمارے ہاں عام لوگ اس کو رپورٹ نہیں کرتے، لیکن اس پہ ابھی آ کے اسرائیل کے اندر جیسے ان کے کچھ آرکیالوجسٹ ہیں جن کا وہ عبرانی یونیورسٹی کے بنیامین مازار ہے یا اور ہے، انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور اس کو اسرائیلی گورنمنٹ اون بھی کرتی ہے اس کام کو، اور اس نے بلکہ باقاعدہ وہ کھدائی کر کے چیزیں نکالی ہیں. اچھا اس نے یہ بات کہی ہے کہ جی سالومن ٹیمپل جو اول تھا، پہلا تھا، اور جو دوسرا تھا، دونوں کی بنیادیں سیم تھیں. اچھا. اور یہ حرم شریف کے اندر نہیں تھا. مزے کی بات یہ، اللہ اکبر. اچھا وہ جو 4 دیواری ہے، جی مسجد اقصیٰ کی جو 4 دیواری ہے، ہاں جو 4 جس کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور ویلنگ وال بھی ہے. میرے خیال ہے یہ تصویر ہمیں تھوڑی سی ڈسپلے کرنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصیٰ وہی ہے، ایک چیز ہے، اس کی پوری ایک باؤنڈری ہے، پوری حرم کی باؤنڈری جو ہے، حرم کی باؤنڈری ہے، وہ تقریباً 297 کنال ہے، 300 کنال آپ کے، ٹھیک ہے، 37 ایکڑ ہے.
تو یہ جو باؤنڈری کے اندر نہیں تھا یہ ٹیمپل، یہ باہر تھا، یہ باؤنڈری سے باہر تھا، اس کو سٹی آف ڈیوڈ کہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک شہر بسایا تھا، بالکل باؤنڈری کے ساتھ ہی تھا. اچھا اس میں ان کا محل بھی تھا. صحیح ہے. اس محل کے ساتھ یہ متصل جو ہے وہ انہوں نے ٹیمپل بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، کیونکہ وراثت میں ان کو پھر محل ملا تو پیلس کے بالکل ساتھ تھا جو ہے ڈیوڈ آف سٹی میں. اچھا یہ ٹیمپل سے مطلب آپ کہہ لیں اس کو ماؤنٹ ٹیمپل کہتے ہیں، ہم اس باؤنڈری کو ماؤنٹ ٹیمپل کہتے ہیں کیونکہ ان کا کلیم ہے کہ جی ٹیمپل وہاں پہ تھا. اچھا اس سے باہر یہ کوئی تقریباً بالکل ساتھ ہی ہے، تصاویر میں بھی ہم اس کو دکھا دیں گے، امیجز میں بھی کوئی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، لیکن وہ اس باؤنڈری سے باہر جو ہے نا ایک اونچا مقام ہے جس کو اوفل پہاڑی کہتے ہیں. صحیح ہے. اوفل ماؤنٹین کہتے ہیں، کتاب مقدس میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو وہاں انہوں نے کھدائی کی ہے اور وہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا جو پیلس تھا اس کے آثار ملے. اچھا یعنی فاؤنڈیشن وہ مل گئے. ہاں وہ مل گئے. اب اصل میں ان میں میجورٹی سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، یعنی ان کا جو ایکچولی نیچرل کلیم ہے اقصیٰ کے بارے میں وہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا، وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے. تو وہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو رہی، حالانکہ جو سائنٹیفک جو ایویڈنسز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس سے باہر ہے. زیادہ ڈسٹینس نہیں ہوگا، 100-200 میٹر کا ڈسٹینس ہوگا اس باؤنڈری سے باہر. اچھا لیکن ہے باؤنڈری سے باہر، ہے باؤنڈری سے باہر. اب ہوا یہ کہ شمعون مکابی نے کیا کام کیا تھا کہ اس نے جب یہ تیسری مرتبہ ہیکل تعمیر کیا تو اس نے اس کی جگہ جو ہے وہ چینج کر دی، باؤنڈری کے اندر کر دی گئی. تو اب اس کی ایک دیوار باقی ہے، وہ تیسری مرتبہ جو ہیکل تھا جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں، اور وہ باؤنڈری کی وال ہے. صحیح. تو اب وہ اس میں مطلب شروع میں تو ساری بحث اسی پہ ہوتی رہی کہ جی وہ جو قبۃ الصخرہ ہے جی اس کے اوپر کیا ڈوم آف دی راک جسے کہتے ہیں، ہاں اس کے نیچے کیا وہ اپنا تھا ہیکل یا اس کے اوپر تھا، کیونکہ ان کے یہاں یہودی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی قبۃ الصخرہ کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق کو ذبح کیا تھا. نہیں ہم تو کہتے ہیں نا حضرت اسماعیل کو وہ حضرت اسحاق کا کہتے ہیں، وہ حضرت اسحاق کا کہتے ہیں. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک ڈسکشن ہے، پتہ نہیں اس پہ ٹائم ملے تو ہمیں بات کرنی چاہیے کہ حضرت اسماعیل تھے کہ حضرت اسحاق تھے، کیونکہ کئی مفسرین کی ہمیں رائے بھی مل جاتی ہے اس حوالے سے، لیکن اگرچہ بہت کم مفسرین ہیں. نہیں وہ بہت ہی کمزور بات ہے. حضرت اسماعیل ہی جو ہے وہ ذبیح تھے، یہ اس معاملے میں تو بالکل بات واضح ہے. تو یہ ایک تو ان کے بارے میں یہ. دوسرا انہوں نے اس رائے کا اظہار کیا کہ جی جہاں پہ حضرت عمر نے مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی تھی رضی اللہ عنہ، تو اس کے نیچے اصل میں ہے ہیکل. اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ جی حضرت عمر کی جو یہود دشمنی تھی وہ معروف تھی، تو انہوں نے یہود دشمنی میں وہیں پہ ہی مسجد تعمیر کروائی ہوگی جہاں قبلہ ہوگا ہمارا، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹیمپل ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہی. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ رومنس کا پہلے قبضہ تھا. ٹھیک ہے. تو رومنس سے جب یہ فتح ہوا بیت المقدس تو رومنس نے پابندی لگا رکھی تھی جیوز کے اوپر، وہ وہاں انٹر نہیں ہو سکتے تھے. صحیح ہے. ان کی شروع سے چلی آ رہی تھی، لگتی تھی ان کے آپس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور انہوں نے صلیب دے دی تھی یہودیوں نے. تو ظاہر بات ہے وہ ایک نیچرل لڑائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے یہودیوں کے لیے دروازے کھولے ہیں، ٹھیک ہے آنے تو یار، مطلب ان کو وزٹ کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ تو ان کا مقدمہ ٹھیک ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عمر نے کوئی یہود دشمنی میں وہیں پہ مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی ہوگی. باقی قبۃ الصخرہ کے بارے میں ہماری روایتوں میں یہ ہے کہ یہاں سے، مسلم روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا اس کا آغاز یہاں سے ہوا تھا. صحیح. ویلنگ وال ذرا ہٹ کے ہے، دونوں سے جو ہے وہ ہٹ کے ہے. اور یہ وہی شمون جو تھا اس نے شمون مکابی کا جو تیسرا ٹیمپل تھا اس کی ایک دیوار باقی ہے. یہاں جا کے یہ لوگ روتے ہیں اور اپنی پرچیاں بھی رکھ کے آتے ہیں جیسے اللہ سے جو ان کی دعائیں ہوتی ہیں، تو رات وغیرہ کی بھی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیمپل تھا یہ بعد میں پھر ٹائٹس رومی نے 70 میں جا کے تباہ کیا تھا. اس نے مکابی سلطنت کو، جو ان کا دوسرا عروج کہلاتا ہے، صحیح، اس کو پھر ٹائٹس رومی نے 70 میں جا کے جو ہے وہ پھر اس کو ملیا میٹ کر دیا تھا. اس کی ایک دیوار اب باقی ہے. صحیح. تو یہ آپ کہہ لیں کہ جی ایک مختصر سی تاریخ ہے کہ یہ ہیکل 2 مرتبہ تو تباہ ہوا ہے اور 3 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی. ہمارے عام طور پہ ہیکل کی 2 تعمیرات کا تذکرہ کیا جاتا ہے. وہ قرآن کی آیت کی بنیاد پر ہی شاید، قرآن کی آیت کی بنیاد پہ. لیکن قرآن میں تو یہ ہے نا کہ 2 مرتبہ تم عروج حاصل کرو گے اور 2 مرتبہ جو ہے وہ تمہیں خوب مارا جائے گا. تو وہ بات ٹھیک ہے. عروج انہیں ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملا، اور ایک وہ مکابی جو سلطنت تھی جو 170 کے قریب جو بنی. لیکن ٹیمپل 3 مرتبہ تعمیر ہوا.
صحیح. درمیان میں نا حضرت ذوالقرنین نے ذوالقرنین بھی ٹیمپل تعمیر کروایا، وہ ان کے عروج کا زمانہ نہیں تھا، وہ تو اسیری سے جسٹ نکلے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر ہمیں یعنی مطلب جو مجھے پوری بات سمجھ آئی، ایک پوائنٹ میں جو خاص طور پہ اس حوالے سے، جیسے آپ نے پوائنٹ جو اٹھایا تھا نا شروع میں، سوال وہ بڑا اہم تھا کہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو بیسکلی نیچرل کلیم کس کا ہے، یعنی کس کی رائٹ ہے یہ جگہ اور یہ علاقہ فار ایگزامپل. تو آپ نے فار ایگزامپل جب یہ بات کی کہ ہمارے بقول یہ مسلمان تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر تھے اور دین اسلام پر تھے، اور ہمارا قرآن بھی حضرت موسیٰ کو مسلمان کہتا ہے، ان کے فالوورز کو مسلمان کہتا ہے. یہ بعد میں یہودیت تو ایک اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے جو انہوں نے بیسکلی اختیار کی ہے. اور آپ نے کہا جیسے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ کفر کا آغاز ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس یہ جگہ کا پھر نیچرل کلیم بنتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایز مسلم، کیونکہ ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسلام پہ چلنے والے تھے. بعد میں جا کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیویشن اور تحریف کی طرف لے گئے، تو وہ اب اسے تو لیکن جنرلی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ ساری جو ٹریڈیشنز ہیں خاص طور پہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہماری ایک قسم کی مسلمانوں کا حق زیادہ اس حوالے سے بنتا ہے. دوسری چیز جو مجھے سمجھ آئی اس سے وہ یہ تھی کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کلیش جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کا نہیں چل رہا ہے، یہاں پہ عیسائیوں کے ساتھ اور کرسچنس کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہاں پہ رومنز آ رہے ہیں جو ان کو بری طریقے سے مار رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا ہے، وہ ان کے سارے آثار ختم کر رہے ہیں. اور آج کل کے دور میں یہی کرسچنز اور یہودی آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. حالانکہ جیسے آپ نے کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ان کے لیے دروازے کھولے، لیکن رومن بیزنٹائن امپائر جو تھی وہ ان کے لیے دروازے انہوں نے بند کر رکھے تھے. یعنی ظلم اور زیادتیاں ان کے اوپر اتنی زیادہ ہوئیں، لیکن آج جو ہے نا وہ ان احسانات کو بھول گئے. اور تیسری اہم چیز جو آپ نے پوری اس ڈسکشن میں کی وہ یہ کہ یہ 3 اسپاٹس جو ہیں، یہ ہمیں 3 اسپاٹس نظر آ رہے ہیں. ایک ہے مسجد اقصیٰ، ایک ہے قبۃ الصخرہ، دا ڈوم آف دا راک جسے ہم کہتے ہیں، یہ جس کے اوپر وہ جو بنا ہوا ہے یلو سی بلڈنگ سی بنی ہوئی ہے، گولڈن کلر کا جو ڈوم ہے، اور ایک بلیک کلر کا ڈوم ہے مسجد اقصیٰ کا جو تھوڑا سا آگے، اور یہ حرم کی حدود کے اندر شامل ہے قبۃ الصخرہ. لیکن آپ نے کہا کہ بیسکلی جو ان کا ٹیمپل ہے وہ سٹی آف ڈیوڈ میں، اور وہ سٹی آف ڈیوڈ جو ہے وہ یعنی کچھ 100 میٹر سے کچھ میٹرس دور ہے، اور وہ اس کے باقاعدہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو محل تھا، جو پیلس تھا، اس کے ساتھ وہ جگہ تھی جہاں پہ انہوں نے اپنی عبادت گاہ ان کی تھی، اور وہاں پہ اس کے آثار موجود ہیں، نظر آتے ہیں، جو آج کل کے آرکیولوجیکلی جو ہے نا کچھ چیزیں ڈسکور بھی ہوئی ہیں. تو ان کا جو نیچرل کلیم مسجد اقصیٰ کے حدود ہے، جو حرم کی حدود کے اندر اس کا جو ان کی شمولیت ہے، وہ اٹ سیلف جو ہے وہ یعنی کوسچنیبل ہے. جزاک اللہ خیر، بڑی اچھی آپ نے ماشاءاللہ باتیں بتائیں. میں آگے چلتا ہوں، اس سے ہم اب آگے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کے ان کو مختلف. پھر یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ ہمیں ایک پیرالل نظر آتا ہے. پیرالل نظر یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ جا کے آباد ہوئے یہ یہودی جو ہے، یعنی فلسطین کے علاقے کے اندر انہوں نے ہجرت مائگریشن کی، جس کے ہم آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور اسرائیل انہوں نے بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے یہی ہجرت کی اور یہ آ کے مدینہ کے اندر آباد ہوئے، اور وہاں پہ بھی آ کے انہوں نے یہ ایک خاص انٹینشن کے ساتھ آئے تھے، اور وہ انٹینشن یہ تھی کہ نبی نے یہاں پہ آنا ہے اور ہم اس کے ذریعے پھر حکومت کریں گے، اور ہم اپنی ایک اسٹیٹ، شاید غالباً جیسے آپ نے کہا دا گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے ان کو کہا تھا کہ یہاں پہ نبی آئے گا تو یہاں سے ہم اٹھیں گے اور ہم پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اور پھر وہی ہم اپنا گریٹر اسرائیل دوبارہ اس کو ڈیولپ کریں گے. ہمیں یہاں سے ایک پیرالل نظر آتا ہے. تو اب آپ ذرا اگلے جو میجر ایونٹس جو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسلامک ہسٹری کے اندر جو ہمیں میجر ایونٹس نظر آتے ہیں انٹل دی مڈل ایجز، جہاں پہ ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی یا جو ہمارے پاس صلیبی جنگیں آتی ہیں، دا کروسیڈز آتی ہیں، وہاں تک کے بارے میں جو میجر ایونٹس جو نوٹیبل ہیں ہمارے آڈینس کو پتہ ہونے چاہیے. وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب اسلام کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات وغیرہ ہوئیں. تو حضرت عمر کے زمانے میں 15 ہجری میں جو ہے وہ فلسطین فتح ہوا اور رومن سے ہم نے لیا تھا. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا. یہ آپ کہہ لیں کہ جی 1099 میں 1099 میں جا کے یہ پھر کوئی 100 سال کے لیے یا 90 سال کہہ لیں، 90 سال کے لیے یہ صلیبیوں کے پاس چلا گیا تھا. صلیبیوں کے پاس جانے کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت یہاں پہ جو ہے نا وہ فاطمی تھے، فلسطین اس وقت فاطمیوں کے پاس تھا، کیونکہ آپ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا دور ہے، پھر بنو امیہ، پھر اس کے بعد بنو عباس ہیں، پھر اس کے بعد فاطمیوں کا دور ہے. صحیح ہے. اور ان تمام علاقوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ مسلمانوں کے پاس آ گیا علاقہ، مسلمانوں کے پاس. اور یہ کب تک ہمارے پاس رہا؟ صلیبی جنگوں تک. صلیبی جنگوں تک. ٹھیک ہے. اچھا، صلیبی جنگوں کا جو بہت سے فیکٹرز تھے اس میں جو ہے وہ کچھ سیاسی بھی تھے، معاشی بھی تھے، بڑا فیکٹر مذہبی تھا. جو عیسائی دنیا تھی وہ 2 حصوں میں منقسم تھی. یہ شروع سے ایسے تھا، آپ وسلم کے زمانے سے مطلب 2 سلطنتیں تھیں ان کی. ایک کلیسا بھی ان کے 2 تھے. ایک مشرقی کلیسا تھا جس کا جو یہ مرکز تھا قسطنطنیہ،
صحیح. یہ تو حضرت عمر کے دور میں فتح نہیں ہوا. وہ مغربی کلیسا جو تھا نا، جس کا جو رومن امپائر تھی وہ مغربی کلیسا کی تھی. اچھا. جس کا آج کل جو ہے وہ ویٹیکن سٹی ہے مغربی کلیسا، اور اس کو آج کل زیادہ تر ماننے والے ان کو ہم کیتھولک کہتے ہیں. اور وہ جو ایسٹرن والے تھے وہ آرتھوڈاکس کہلاتے تھے. پھر درمیان میں ایک اور فرقہ ان میں پروٹیسٹنٹ کا پیدا ہوا، وہ تو خیر بعد میں پیدا ہوا. تو یہ مشرقی اور مغربی کلیسا کی جو تقسیم تھی نا، جو پوپ تھا مغربی کلیسا کا، پوپ جو اربن دوم تھا، اسے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مشرقی کلیسا کے لوگ بھی مجھے فالو کریں. صحیح ہے. لیکن اب یہ ایسی تقسیم تھی جیسے آپ کہہ لیں کہ جی سنی شیعہ کی تقسیم ہمارے یہاں ہے. صحیح. تو وہ بہت مشکل تھا. اس نے پھر فتویٰ دیا فلسطین کے جو ہے وہ جہاد کا. اچھا. اور اس نے اس فتوے میں یہ بات کہی کہ پوری دنیا کے عیسائیوں کو نکلنا چاہیے میرے اس فتوے کے جواب میں، اور ہمیں مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت قریب آ گیا. صحیح. تو جیسے ہی ہم بیت المقدس کے اوپر قبضہ کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو جائیں گے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق میں اسی علاقے میں آنا ہے. ہاں، اسی علاقے میں نازل ہونا تھا. اور پوری عیسائی دنیا کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ریٹرن آف جیزس وہ ان کے یہاں بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. اب یہ ان کے لیے بہت زیادہ فیسینیٹنگ تھا. تو دوسرا اس نے فتویٰ یہ جاری کیا کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا نا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، جیسے ہمارے یہاں کی جی مہدی بالکل ایسے جو ہے اس کے ساتھ لڑنا، تو آپ سمجھیں کہ وہاں یہی سچویشن پیدا ہو گئی تھی. تو دوسرا اس نے کہا کہ جو اس جنگ میں شامل ہوگا نا، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مددگار ہوگا، وہ جنتی پکا ہے. اچھا. اس کی جنت پکی ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہیں. اب اس سے کیا ہوا کہ پوری عیسائی دنیا سے جو چور و چکا تھا، ڈاکو تھا، زانی شرابی تھا، وہ سارے نکل کھڑے ہوئے. اچھا، انہوں نے ایک اور کام کیا. یہ سارے تو اس طرح سے سیولائز تو تھے نہیں، یہ تو سارے گناہ بخشوانے کے لیے نکلے ہیں یا جیزس کی مدد کے لیے نکلے ہیں. اچھا. تو یہ رستے میں جو بھی یہودی شہر آتے تھے، ایون کہ مسلمانوں کے یا مسیحوں کے، بہت فساد برپا کرتے تھے. مطلب وہ ایک ہجوم تھا جو نکلا تھا. کوئی پلانڈ آرمی نہیں، آرمی اس میں تھی لیکن وہ کم تھی، زیادہ یہ ہجوم تھا. انہوں نے بڑے فساد برپا کیے. لیکن خیر بہرحال یہ ہجوم بھی بالآخر اس کو وہ مینیج کرتے کرتے انہوں نے جو ہے فاطمیوں سے لے لیا فلسطین. فاطمیوں سے کیوں لیا؟ کیونکہ فاطمی کمزور ہو چکے تھے. فاطمی جو خلیفہ تھا المستنصر باللہ، اس کے دو بیٹے تھے. ایک کا نام تھا المستعلی، دوسرے کا نام تھا نزار. ٹھیک ہے. اچھا، فاطمیوں میں یہ شیعہ کا سیکٹ ہے نا. صحیح ہے. بالکل امامت کا کانسیپٹ تھا. تو دونوں بیٹوں نے امام کا دعویٰ کر دیا. جیسے ہمارے ہوتا تھا، ہاں آپس میں بٹ گئے. تو بڑا بیٹا نزار تھا، چھوٹے بیٹے مستعلی نے اس کو دیواروں میں چنوا دیا، زندہ ہی چنوا دیا. اچھا، یہ جو نزار ہے نا، یہ نزار سے آگے اسماعیلی نکلے ہیں. اچھا اچھا. اسماعیلی شیعہ، ہاں اسماعیلی شیعہ انہی کی ایک جو ہے وہ شاخ ہے. جو مستعلویہ ہیں نا، جنہوں نے حکومت پہ قبضہ کر لیا تھا، جو اپنے باپ کی اس کے بعد وہ بنا امام بنا بزور بازو، اس میں پھر آگے بوہرا کمیونٹی آج کل ہے. یہ بھی آج کل انڈیا وغیرہ میں یہ لوگ ہیں. تو بہرحال یہ سیکٹس تو باقی رہ گئے. لیکن اس وقت سر ڈاکٹر صاحب یہ ایکسٹریم ان کے سیکٹس ہیں شیعہ کے نا، یعنی شیعوں کے بھی ایکسٹریم سیکٹس ہیں. شیعوں کی مین سٹریم ان کو نہیں فالو. یہ آپس میں چونکہ امامت کے لیے لڑ رہے تھے تو کمزور پڑ گئے نا. صحیح ہے. تو اس لیے صلیبیوں کے ہاتھ میں وہ چلا گیا. بلکہ آتا ہے کہ جی ان کا جو گورنر تھا نا وہاں فلسطین کا، افتخار الدولہ، اس نے صلیبیوں سے یہ کہا کہ جی مجھے نکلنے کا راستہ دے دو خاندان سمیت، شہر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. جب صلیبیوں نے محاصرہ کیا نا تو وہ ان کے حوالے کر کے نکل گیا. مطلب اپنی جان اس نے بچائی، ریزسٹنس اس نے کوئی خاص شو نہیں کی، اور ان کے ہاتھ میں، اور انہوں نے پھر خوب قتل و غارت کی. یہودیوں کا بھی قتل عام کیا مسیحیوں نے، کروسیڈز نے، اور مسلمانوں کا بھی. اور کہا جاتا ہے کہ جی ہزاروں بلکہ لاکھوں میں قتل عام تھا. صحیح. پھر صلاح الدین ایوبی کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور تقریباً 90 برس کے بعد انہوں نے یہ پھر سے بیت المقدس جو ہے وہ لے لیا، صلیبیوں سے، کروسیڈ سے لے لیا، جنگیں کر کر کے. پھر اس کے بعد سے یہ پھر ہمارے پاس رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں بڑے اچھا آپ نے بتایا، یعنی صلیبی جنگوں تک آپ نے یہ بتایا کہ اب کرسچنز جو ہیں وہ ایک ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ابھی تک جو ہمیں یعنی ایک دفعہ یعنی یہودی شروع سے آغاز، یعنی یہودیت یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، اس کے بعد ہمارے پاس آئے ہیں مسلمانوں کے حوالے رہے. پھر اس کے بعد اب پھر ایک دم جو ہے نا اب کرسچنس کے پاس آ گئے یہ علاقہ 90 سال کے لیے. 90 سال کے لیے. لیکن اس سے پہلے بھی کرسچنس کے پاس تھا. کرسچنس کے پاس تھا. حضرت عیسیٰ جی بالکل ٹھیک. 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جب حملہ کیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن مسلمانوں نے پھر ان کو لے لیا. ہاں، مسلمانوں نے کرسچن سے لیے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کرسچنس تو بحث کریں گے جی ہمارا علاقہ ہے، یہودی کہاں سے درمیان میں آ گئے.
یہودیوں سے تو کرسچنز نے لے لیا تھا نا, ہم نے تو کرسچن سے لیا ہے. اچھا, ہم نے تو کرسچن سے یعنی لیا, ان کو ان سے شکوہ ان سے ہونا چاہیے, ہم سے تو شکوہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے تو ان سے نہیں چھینا نا کہ جو ہم ان کو واپس کریں. ہمیں اگر واپس کرنا بنتا بھی ہے تو کرسچنز کو واپس کرنا بنتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. اب ہم ذرا اور, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم زیادہ چیزیں انشاءاللہ کور کریں, تو اب ہم صلیبی جنگوں سے آگے چلتے ہیں 1948 تک فار ایگزامپل, یا پھر آگے اس کے یعنی مڈل ایجز سے ہم اب آگے جا رہے ہیں کہ یعنی جو جدید فلسطین ہے, اور اس کے بعد پھر عرب اسرائیل کی جو جنگ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جنگ ہے, ان کے بارے میں جو میجر ایونٹس ہمیں نظر آتے ہیں وہ کیا کیا نظر آتے ہیں؟ اچھا ہوا یہ ہے کہ 19ویں صدی کے آخر تک یہ چونکہ مسیحی جو ہے نا بہت انہوں نے یہودیوں پہ ظلم کیے ہیں. ہٹلر نے بھی جو کیا ہے ان کے ساتھ, کہا جاتا ہے 40 لاکھ یہودی مار دیے تھے, جسے ہولوکاسٹ کہتے ہیں. گیس کے چیمبرز بنائے ان میں ان کو. تو بہرحال یہ تو ہوا ان کے ساتھ, اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوتا رہا کیونکہ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے. یہ تو خیر نہیں مانتے کہ اللہ کا عذاب تھا. اب ان میں یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ہم ہزاروں سال سے بھٹک رہے ہیں, یعنی 70 عیسوی سے ہم بھٹک رہے ہیں, 2000 سال ہو گئے, ہمارے پاس کوئی ملک نہیں ہے. تو 19ویں صدی کے آخر میں آ کے ان کی کانفرنسیں ہونا شروع ہو گئیں کہ ہمارا اپنا کوئی آزاد ملک, آزاد ریاست ہونی چاہیے. تو اس وقت ایک یہودی کا نام ملتا ہے تھیوڈور ہرزل. اس نے ایک کتاب لکھی تھی یہودی ریاست, کتابچہ تھا, ہاں. اس نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کہ یہودیوں کی ایک ریاست ہونی چاہیے. تو پھر اس نے ایک تحریک بھی ان لوگوں کی بن گئی جن کو سہونی کہتے ہیں. سہون بیسیکلی جو ہے وہ یروشلم کے اندر ایک پہاڑ کا نام تھا, بلکہ کہا جاتا ہے کہ استعارن یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پورا علاقہ اصل میں سہون ہے جہاں انہوں نے گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. صحیح. تو اس نے گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ پیش کیا تھا تھیوڈور نے, ہرزل نے. وہ گریٹر اسرائیل کا یہ تھا کہ جی فلسطین کے اندر ہم ایک ریاست قائم کریں جس میں موجودہ فلسطین, اسرائیل, لبنان, اور اس میں علاقہ اور سیریا کا علاقہ, ایون کہ سعودی عرب کا بھی, ترکی کا بھی. اچھا یہ جو شام کی حدود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور میں تھیں اس سے بھی باہر, اس سے بھی باہر ہے. اس سعودی عرب کا اچھا خاصا حصہ اس میں آتا ہے, اوپر کا جو نارتھ کا ہے, ان کے پاس پوری باؤنڈری, ان کا اپنا میپ بنا ہوا ہے کہ ہم نے یہاں تک جانا ہے, یہ ہمارا علاقہ ہوگا. یہ میپ ہم امیجز میں دکھا دیں گے. بالکل وہ انہوں نے پورا پبلش کیا ہوا ہے. وہ اس نے باقاعدہ وہ اس کو کتاب مقدس سے لیتے ہیں کہ جی وہاں جو دریا ہے, دریائے فرات سے لے کے دریائے نیل کے درمیان میں جو مصر میں بہتا ہے اور وہ عراق میں بہتا ہے, وہ ساری حدود وہاں سے کتاب مقدس سے کہ یہ ارض موعود ہے, اس کو پرومس لینڈ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں نے یہ بنی اسرائیل کو دینی ہے. تو وہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا. اچھا اس نے شروع میں تو اس وقت تو دیکھیں یہاں پہ آٹومن امپائر تھی نا, صرف سوچ ہی سکتے تھے بیچارے ایسے. اس وقت اس نے اپنی کتاب میں یہ کہا تھا کہ اگر ارجنٹائن میں بھی قائم ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, پریفرڈ اسرائیل ہے. اچھا تو ارجنٹائن میں بھی اگر ہمیں قائم کروا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, ہمیں ایکسیپٹڈ ہے, وہاں کا موسم اچھا ہے, ٹھیک ہے, کوئی یہاں تک کہ ایک برطانوی جو تھا اپنا ایک سیاستدان تھا, یوسف چیمبرلین اس کا نام ملتا ہے, اس نے انہیں کہا تھا سہونیوں کو کہ ایسا کرتے ہیں ہم یوگنڈا میں بنا دیتے ہیں. اچھا تو انہوں نے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا. یعنی ان کا یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی لینڈ, اصل میں یورپ میں ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ان پر, انہوں نے کہا ہمیں کوئی اپنی جگہ مل جائے, بے شک جہاں مرضی مل جائے, جہاں مل جائے. آئیڈیل تو یہ کہ وہ اسی جگہ پہ ملے, لیکن نہ بھی ملے تو کہیں اور بھی مل جائے. ارجنٹائن میں اس وقت سوچ نہیں نہ سکتے تھے. ہوا یہ ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, ٹھیک ہے, 1914 سے 18 تک. اب برطانیہ جو ہے وہ قابض ہو گیا یہاں پہ, اس علاقے پہ, فلسطین پہ, ٹھیک ہے. مختلف مسلمان ممالک کے اوپر مختلف یورپین آ گئے, کلونیلزم آ گیا. تو اب برطانیہ کی یہ قریب ہوئی ہے, تو برطانیہ نے 1917 میں ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو بعد میں پبلش کیا ہے, جسے اعلان بالفور کہتے ہیں, بالفور ڈیکلیریشن. تو برطانیہ نے کہا تھا کہ ہم تمہیں فلسطین میں بنوا دیں گے, ہم تمہیں جگہ وہاں پہ دے دیں گے. اور وہ اس نے روتھ چائلڈ کو کہا تھا, روتھ چائلڈ جو ان کا ایک بڑی بزنس کلاس فیملی تھی, کہ تم سے ہم ہیلپ چاہیے, ہمیں تمہیں ورلڈ وار میں ہیلپ تم سے چاہیے, تو تم ایسا کرو ہمارے ساتھ. وہ تو اب برطانیہ نے کیا کام کیا, نے کہا کہ جی تم نا یہودیوں کو تیار کرو کہ وہ پوری دنیا سے یہاں ہجرت کر کے جو ہے وہ آباد ہوں. اسے سیٹلمنٹ کہتے ہیں. یہ 4 مختلف مواقع کے اوپر سیٹلمنٹس ہوئی ہیں ان کی اس اعلان کے بعد. مڈل ایسٹ سے, افریقہ سے کالے یہودی, اسی طرح سے یورپ سے, لا دنیا سے ہاں انہوں نے ان کو سیٹلرز کہتے ہیں. ہاں جی, شپس کے تھرو اور ایون مائیگریشن اسرائیل میں انہوں نے آباد کیا. اب مقامی لوگ شروع میں تو دیکھتے رہے, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جی ملیٹنٹ گروپس بھی ان کے آنا شروع ہو گئے, ٹیررسٹ گروپس بنانے شروع کر دی, بلکہ وہاں پہ ملیشیاز بنانا شروع کر دی. اب مقامی لوگوں سے انہوں نے کچھ تھوڑی بہت آبادیاں یا تھوڑی بہت جگہیں خریدی بھی, ایسے ہی, لیکن وہ بہت کم تھی جس سے کوئی 2-4 کالونیاں بن سکتی تھی. ایسے ہی, ٹھیک ہے, وہ ہم امیجز میں دکھا بھی دیں گے. بہت کم جگہ انہوں نے خریدی تھی.
اب اس کے بعد انہوں نے جگہوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. اس سے مقامی لوگوں کے ساتھ جھڑپیں شروع ہو گئیں. جب جھڑپیں شروع ہو گئیں تو یہ معاملہ پھیل گیا. برطانیہ نے کیا کیا کہ یہاں سے نکل گیا ایسے ہی اور 47 میں اس نے اقوام متحدہ کو یونائٹڈ نیشن قائم ہو چکی تھی. مسئلہ حل کرو، آپ مسئلہ حل کرو. یونائٹڈ نیشن نے قرارداد پاس کر دی. یونائٹڈ نیشن نے کیا قرارداد پاس کی؟ اس میں جو عیسائی ممالک تھے انہوں نے قرارداد پاس کی. بیسیکلی تو فرانس تھا، کینیڈا تھا، امریکہ تھا اور خود یہ اس قسم کے ممالک تھے، جرمنی وغیرہ تھا. چین اور برطانیہ خود یہ بھی سائڈ پہ ہو گئے. تو قرارداد یہ پاس کی کہ یہ جو فلسطین کا علاقہ تھا، تاریخی فلسطین اس کو کہتے تھے، اس کا انہوں نے 58% اس کو دے دیا اسرائیل کو، اور اس کا جو ہے وہ 42% جو ہے وہ فلسطینیوں کو دے دیا. اور درمیان میں یروشلم اپنے پاس کر لیے میرا خیال ہے. یروشلم کہا کہ جی یہ انٹرنیشنلی سپروائزڈ ہوگا، یہ گورنڈ ہوگا. وہ 1 جو اسکوائر کلومیٹر کا جو علاقہ تھا، عبادت والی جگہ کیونکہ آپ کا پھڈا اس میں ہے تو ہم وہ کر لیں گے، باقی آپ لوگ آپس پہ بٹوارا کر دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا علاقہ بغیر کسی وجہ کے دے دیا انہوں نے. حالانکہ وہ خریدا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا. مسلمانوں کی پرسنٹیج زیادہ تھی، وہ ویسے بھی کم تھے، ان کو پھر بھی زیادہ علاقہ دے دیا. زیادہ علاقہ دے دیا. 37 کچھ تھے اراؤنڈ، دینا بھی نہیں ہسٹوریکل بنتا فگرز تھا بنتے ہیں. کیونکہ وہ تو باہر سے آ کے آباد ہوئی. 30 میں تھے، 30% میں تھے مسلمان، بہت زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو زیادہ علاقہ دیا. ایسے ہی. تو اب اس کو کسی نے قبول تو کیا نہیں. ہمارے جتنے بھی مسلمان ممالک تھے سب نے انکار، ایون کہ انڈیا نے بھی مخالفت کی کہ یہ کیا بات ہوئی. اگر آپ نے یہ حرکتیں شروع کر دیں تو کل کو کسی اور ملک میں جا کے آپ اپنے لوگ آباد کریں گے اور کہیں گے کہ جی ریاست تقسیم کرو، آدھی ان کو دے دو جن کو ہم نے یہاں سیٹل کیا. تو یہ تو پھر ایک 3rd ورلڈ وار کی طرف ہم چلے جائیں. تو خیر یہ معاملہ چلتا رہا. 48 میں مئی میں جا کے اسرائیل نے یک طرفہ اعلان کر دیا کہ جی میری ریاست قائم ہو گئی. اب جب اس نے اعلان کیا تو اگلے دن عربوں نے اس پہ حملہ کر دیا. ایکسیپٹ تو کسی نے کیا نہیں. انہوں نے کہا بھائی کیسے قائم ہو گئی، مطلب یہ یک طرفہ قائم ہو گئی. تو انہوں نے حملہ کر دیا. اس میں جارڈن تھا، سیریا تھا، مصر تھا، ان ساروں نے حملہ کر دیا مل کے. جب انہوں نے حملہ کیا ہے تو اس میں جو یروشلم کا جو مشرقی حصہ تھا، یہ جو مسجد اقصی والا، اس پہ جارڈن نے قبضہ کر لیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. مغربی حصہ اسرائیل کے پاس ہی رہا. غزہ کی جو پٹی تھی اس کے اوپر مصر نے قبضہ کر لیا. صحیح. باقی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس آ گیا. اچھا، اسرائیل کے پاس مغربی یروشلم بھی آ گیا. جو حصہ اس کو اقوام متحدہ نے دیا تھا 58%، وہ بھی آ گیا. پھر جو فلسطینیوں کا حصہ تھا 42%، اس کا بھی 60% اسرائیل نے قبضہ کر لیا. ایسے. اور جب 60% پہ اس نے قبضہ کیا تو 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو انہوں نے گھروں سے نکال دیا. ان کو ڈی پاپولیٹ کیا، ان کے ولیجز کو. اور اس کو نقبہ کہتے ہیں. اس کو نقبہ کہتے ہیں، یعنی کیٹاسٹرافی، بہت بڑی، یعنی قیامت کبریٰ تھی ان کی. بالکل صحیح. اب 7.5 لاکھ فلسطینی جو ہے وہ اسرائیلی قبضے کے نتیجے میں آپ کہہ لیں کہ جی ریفیوجیز بن گئے، کیمپوں میں جا کے رہنا شروع ہو گئے نا. تو یہ اتنا بڑا علاقہ تو آپ نے اس طرح سے قبضہ کیا، آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 56 میں ایک وار ہوئی کہ مصر کے ساتھ اسرائیل کی. تو اب اس وار میں بھی کیا ہوا کہ مصر کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو نہر سویز تھی نا، مصر نیا نیا آزاد ہوا تھا، تو نہر سویز جو ہے نا برطانیہ کے پاس تھی. ٹھیک ہے. پہلے یہاں برطانیہ کا ہولڈ تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آزاد ہو گئے ہیں تو ہم نہر سویز جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لیں کیونکہ اکانومی بہتر ہو جائے گی. تو برطانیہ نے اسرائیل کو کہا کہ تم حملہ کر دو. تو اسرائیل نے مصر پہ حملہ کر دیا. برطانیہ نے اور فرانس نے اپنی فوجیں بھی بھیج دیں. امریکہ اور روس درمیان میں پڑ گیا کہ 3rd ورلڈ وار ہو جائے گی. تم پہلے نکلے ہو، ابھی نکلے نہیں ہو، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے ہو، تم تو نکلو نا. ٹھیک ہے. وہ پھر اقوام متحدہ کی افواج آ گئیں 56 میں مصر اور اسرائیل کے بارڈر پہ، اور یہ جنگ بند ہو گئی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 67 کی وار ہوئی. 67 کی وار میں یہ ہوا کہ مصر نے جو ہے نا دھمکیاں دینا، آپ کہہ لیں تھریٹس دینا شروع کر دی اسرائیل کو کہ جی ہماری نہر سویز جو ہے نا وہ بند پڑی ہے اور اس کے اوپر ہماری اکانومی ہے. اور وہ چونکہ 56 کی وار ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں اس کے ایک حصے پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا تاکہ یہ پاورفل نہ ہو جائے نا مصری جو ہے. اب 67 میں مصر نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا کہ جی اقوام متحدہ کی افواج کو واپس جانا چاہیے، یہ نہر سویز کھلنی چاہیے، ہماری اکانومی بہتر ہو. اسرائیل نے اس سے انسیکیور ہو کے حملہ کر دیا مصر کے اوپر. صحیح. 67 کی وار میں اب اس میں اور بھی عرب ممالک کود پڑے، حالانکہ اس میں جارڈن تھا، سیریا تھا، اور بھی عرب ممالک تھے، عراق تھا، بعد میں پاکستان کے بھی پائلٹس گئے تھے لڑنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا اور اسرائیل نے جو ہے وہ غزہ کی پٹی بھی لے لی. ٹھیک ہے. اور سرائے سینا کے اوپر بھی قبضہ کر لیا.
مصر کے، اور ادھر سے شام کی گولان کی پہاڑیاں، گولان ہائٹس ان کو کہتے ہیں، وہ ذرا اونچا مقام ہے نا، اس سے آپ پورے شام کے اوپر نظر رکھ سکتے ہو. اگر شام کے قبضے میں آ جائے تو وہ پورے اسرائیل پہ نظر رکھ سکتا ہے، وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لی. جارڈن سے مشرقی یروشلم بھی لے لیا، پورا فلسطین ان کے قبضے میں آ گیا. بلکہ مصر کا کچھ حصہ اور اسی طرح سے شام کا کچھ حصہ بھی انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. تو 67 کی وار کا یہ نتیجہ نکلا. مصریوں کی شکست کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اصل میں جمال عبد الناصر جو تھا نا، اس نے فوج بھیجی ہوئی تھی یمن میں 70,000 مصری. یمن میں بادشاہت تھی، تو اس نے کہا جی میں نے وہاں ڈیموکریسی لے کے آنی ہے، بادشاہت ختم کرنی ہے. تو 70,000 فوج وہاں جا کے وہاں کا تختہ الٹ دیا اس نے. اللہ کے بندے، یہاں پہ لڑائی آپ کی اور چل رہی ہے اور آپ یمن میں بیٹھے ہوئے، وہاں وہ تھریٹس دے رہا تھا اسرائیل کو. عجیب تو انہوں نے بھی دیکھا کہ جی فوج تو ان کی بیٹھی ہے یمن میں انقلاب لانے کے لیے، تو یہ ہمیں یہاں تھریٹس دے رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس کی فوج واپس آئے، اس کو ہم یہیں پہ حملہ کر دیں. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ جی 1/3 ان کی فضائیہ ایئرپورٹس کے اوپر ہی تباہ کر دی. جہاز اڑے ہی نہیں، فلائی نہیں کیا انہوں نے. 400 سے زیادہ ان کے ہوائی جہاز جو ہے وہ انہوں نے تباہ کر دیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کی کوئی کیجویلٹیز ہوئی تھیں کوئی 21,000 ان کی عربوں کی، اور دوسری طرف اسرائیلی فوجی 800 مارے گئے. یعنی کوئی وہ نسبت ہی نہیں تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 73 کی ایک بڑی وار ہوئی ہے. 73 کی وار میں یہ ہوا کہ انہیں یہ تھا شام کو کہ ہماری گولان جو ہائٹس ہیں وہ ہم واپس لے لیں، اور مصر کو یہ تھا کہ جی میں اپنا تو علاقہ لوں نا، صحرائے سینا، سینائے پیننسولا، وہ تو میں واپس لوں، اور نہر سویز وغیرہ. تو 73 کی وار میں حملہ انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے اسرائیل پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے اصل میں اپنے علاقے چھڑوانے کے لیے حملہ کیا. صحیح. جو 67 کی وار میں اسرائیل نے جو ہے وہ ان سے لے لیے تھے، لیکن چونکہ اسرائیل ان پہ قابض تھا تو اسرائیل نے اس کو اپنے اوپر حملہ کنسیڈر کیا. اس طرح یہ جنگ چھڑ گئی. اچھا، اس کو یوم کپور کہتے ہیں. 6 دن تک جاری رہی. اس میں بھی اسرائیل کا نقصان تو ہوا لیکن زیادہ عربوں کا نقصان تھا. عربوں کے 2000 ٹینک تباہ ہوئے تو اسرائیل کے کوئی 400 تباہ ہوئے تھے. عربوں کے کوئی 400 طیارے تباہ ہوئے تو اسرائیل کے 100 ہوئے تھے. لیکن اس کے لیے یہ بڑا نقصان تھا پھر بھی اسرائیل کے لیے. اس نے اقوام متحدہ امریکہ وغیرہ پہ دباؤ ڈلوا کے جنگ بند کروا دی. نہر سویز وغیرہ مصر کو واپس مل گئی، اس لیے مصر خوش ہوتا رہا کہ جی چلیں ہمارا علاقہ تو ہمیں واپس مل گیا. تو گولان ہائٹس مل گئی واپس شام کو؟ گولان ہائٹس نہیں ملی، گولان ہائٹس نہیں ملی، وہ اسرائیل کے پاس ہی ہیں. تو 73 کی وار کا یہ نتیجہ نکلا. دیکھیں اب ہم یہ اس لحاظ سے بھی تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں جی عرب لڑیں، تو عرب لڑ چکے ہیں، عرب لڑ چکے ہیں، لڑائی کا نتیجہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کی لڑائی سے اگر کوئی نتیجہ نکلنا ہوتا تو یہ کام پہلے 4 دفعہ ہو چکا ہے. اچھا. ہاں، کوئی ایسی مسلم ریاست لڑے کہ جو اٹامک پاور ہو، جس کی فضائیہ مضبوط ہو، جو کمیٹڈ ہو، جیسے کہا جاتا ہے جی پاکستان جیسی ریاست، پھر تو چلیں آپ کوئی امید رکھیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں. لیکن عربوں سے امید رکھنا، وہ پہلے 4 آپ اپنے علاقے بھی ان کے حوالے کر دیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ دفاع تو کر سکتے ہیں لیکن لڑ نہیں سکتے، آگے لڑ نہیں سکتے. 4 جنگوں میں یہی نتیجہ ہمارے سامنے نکلا کہ اپنے علاقے ان کے حوالے کر دی اور اسرائیل مزید پھیل گیا. صحیح ہے. تو 73 کے بعد سے سٹیٹس یہی رہا ہے 93 تک، یعنی تقریباً 20 سال تک سارا فلسطین، غزہ کی پٹی، ویسٹ بینک، سب کچھ اسرائیل کے پاس تھا. ڈاکٹر صاحب چلیں، یہ تو آپ تاریخ ہم نے کافی حد تک ڈسکس کر لی، اور اوور آل میں ایک سوال ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد پھر میں آج کل کے حالات پہ جو حماس ہے اس کے حوالے سے، حماس کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کرنا چاہوں گا اور پھر کنکلوڈ کریں گے اس کو. جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ یہودیوں نے ایک دا گریٹر اسرائیل کا ایک آئیڈیا پریزنٹ کیا، فلوٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بھی علاقہ مل جائے کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے یہودی بھی ہیں، فار ایگزامپل جو آرتھوڈاکس جوز ان کو کہا جاتا ہے، مختلف ان کے گروہ ہیں جو اس کے مخالف ہے اور وہ زائنزم کے خلاف ہے، اس ٹائم فلسطین کے ساتھ بھی حمایت کر رہے ہیں. سوال یہ رہا کہ یہ تھرو آؤٹ ہسٹری کے اندر ظاہر ہے یہ بھی کیا انہوں نے ہجرت نہیں کی؟ سوال پہلا یہ ہے، کیونکہ جب یہ انہوں نے ایک اسرائیل کا ایک ارض مقدس کی طرف آ رہے ہیں، پوری دنیا سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو یہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسی جگہ پہ اسرائیل میں موجود ہیں یہ لوگ. فار ایگزامپل اگر آ رہے ہیں تو صرف ایک نیشنل کسی علاقے میں جسے بندہ ہجرت کر کے جاتا ہے اسی کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر وہاں پہ ایک اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا پھر دوسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ہسٹری ان کا کیا رول رہا. ابھی تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان کے مخالف ہیں صہیونیوں کے، زائنسٹ کے، جو بیسکلی اسرائیل کو یعنی ایک لینڈ سمجھتے ہیں کہ یہ پرومس ہمیں یہاں پہ اپنی ایک علاقہ قائم کرنا ہے.
ان کا یعنی رول ہمیں کیسے نظر آتا ہے تاریخ کے اس کانٹیکس میں؟ دیکھیں نا، ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بیسیکلی دو طرح کے ہیں. ایک سیکولر ہیں، انہیں اشکنازی یہودی کہتے ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ جرمنی اور جو ہے مشرقی یورپ وغیرہ کا ہے. بیسیکلی صہیونی یہی ہیں، زائنسٹ یہی ہیں جنہوں نے اسرائیل کی ریاست بنائی، یا یہی ہیں جو کہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں. دوسرے جو آرتھوڈاکس ہیں، جن میں حریدی یہودی آ جاتے ہیں. یہ جو یہودی ہے نا، یہ زیادہ پریکٹسنگ ہے، مطلب انہوں نے ہیٹ پہنا ہوگا، لمبی داڑھی چھوڑی ہوگی. ان کے یہاں شیو کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ان کی عورتیں وغیرہ سکارف کرتی ہیں، ایون کہ مخلوط معاشرت کے وہ قائل نہیں ہیں، انٹرنیٹ چلانے کے قائل نہیں ہیں، ٹیلی ویژن فلم کے قائل نہیں ہیں. تو ہفتے والے دن جو ہے وہ خوب ڈٹ کے عبادت کرتے ہیں. بلکہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو ریڈیو نہیں سنتے، نیوز پیپر نہیں پڑھتے. ان کے یہاں ہارٹ لائنز ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو وہ اس گیپ کو وہ پورا کرتے رہتے ہیں. ان کا اصل میں کلیم یہ تھا کہ ارض موعود کا ذکر تو ہے، کتاب مقدس میں ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں یہ لینڈ دینی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے نیک اعمال کے نتیجے میں، یعنی مشروط ہے نیک اعمال کے، یعنی اللہ تعالیٰ دیں گے نا، ہم نے قائم نہیں کرنی. ہم اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمیں ارض موعود دے گا. اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے یہ جو ہے نا ریاست قائم کرنی ہے، یہ گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے. تو زائنسٹ میں اور بیسیکلی وہ آرتھوڈاکس یا الٹرا آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، ان میں بیسیکلی بنیادی فرق یہ ہے. میری بھی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی ایک یہودی کے ساتھ، ہمارا پروگرام بھی ہے اس کے اوپر، اس کے ساتھ آن لائن. یہ جو پچھلی دفعہ ایشو بنا خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، تو اس نے بیسکلی یہی کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ بیسکلی یہودی جو ہے ہمارے، یعنی وہ بھی اسی نظریے کا تھا حامل. تو اس نے کہا یہودی کا جو ہے نا ملک وہی ہے جہاں پہ وہ پیدا ہوا ہے. تو اگر فار ایگزامپل وہ امریکہ میں پیدا ہوا تو وہ امریکہ کا ہے، یعنی کوئی ایسا لینڈ، پرومس لینڈ جسے کہتے ہیں نا، اس کا ذکر تو موجود ہے، لیکن وہ تب ہمیں ملے گا جب ہم وہی جیسے آپ نے کہا کوئی نیک عمل کریں گے، یا پھر ہمارا مسیح آئے گا اور وہ ہمیں لے کے دے گا. تو جب وہ ایک خلافت، ان کی خلافت قائم کرے گا، تو ہم پھر تب ہمارے پاس ایک پرومس لینڈ ہوگا. اس سے پہلے ہم یعنی ہم اس بات کے وہ نہیں رکھ سکتے، ہمیں یہ جگہ نہیں، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہمیں یہ لینا چاہیے، قبضہ کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ابھی چلیں، یہ تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ، لیکن پھر ظاہر ہے کہ یہ اتنے انفلوئنشیل نہیں ہے، اتنے پاورفل نہیں ہے، اسی لیے اسرائیل میں تقریباً کوئی 9% ہیں. یعنی فکری طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کی اکیڈیمیا کے اندر یہ بحثیں موجود ہیں، لیکن عملی طور پہ جو سیکولر ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسٹیٹ کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور پاور بھی وہی کر رہے ہیں، انٹرنیشنل پالیٹکس بھی وہی لڑ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں ایک جنرلی ایک یہودیوں کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے کہ جی یہاں پہ ہمارے اپنے بینیفٹس ہیں، یہاں پہ اپنا، تو اگرچہ آئیڈیولوجیکلی وہ چیز کرتی ہے، لیکن کہتے ہیں نا وہ جو فتویٰ چلتا نہیں ہے لیکن پیسہ چل جاتا ہے. وہ والی بات ہے کہ یہ پیسہ چل رہا ہے، یہاں پہ کام چل رہا ہے، تو وہ فتوے آپ دیتے رہیں گے تو وہ ان کے نزدیک کوئی آرتھوڈاکس جو بہت زیادہ ریلیجیس ہیں، کنزرویٹو ہیں، ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ اس سے انسپائرڈ ہوتے ہوں گے اور وہ ظاہر اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب یہ ابھی جو حماس کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں، خاص طور پہ میں تو چاہتا ہوں تھوڑی حماس کے بارے میں آپ رائے دیں کہ حماس ہے کیا بیسکلی تنظیم، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے کچھ ماشاء اللہ ایک ریلیجیس کہتے ہیں جی شیعہ تنظیم ہے، شیعہ تنظیم ہے، ایران اس کے ساتھ لگا ہے، حزب اللہ اس کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسکلی انہوں نے خود ایک شیڈو ایک تنظیم کھڑی کی ہوئی ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کو اپنے کاز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، جس طریقے سے آئیسس کا کام ہوا کہ آئیسس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو ہے یعنی CIA نے یہ کھڑی کی ہے. مطلب اگین یہ مختلف باتیں ہیں، کنٹروورسیز بھی ہیں اس حوالے سے. تو کیا اس کی حقیقت نظر آتی ہے ان کے کلیم کے بارے میں، اور ان کے ظاہر آپ نے اس کا علمی طور پہ بھی آپ نے ان کے آرگومنٹس پڑھے ہوں گے، یا ان کے علماء کے جو فتاوی جات ہیں، تو کیا سمجھ آتی ہے ان کی کیا رائے ہے، اور کیا ان کا بھی اس ٹائم پولیٹیکل رول کیا ہے عملی طور پہ، دعوتی طور پہ، یا پھر پولیٹیکلی؟ دیکھیں فلسطین میں جو فلسطین کی آزادی کے لیے جو تحریکیں ہیں، اگر ہم ان کو سمرائز کریں تو پہلی تحریک جو ہے نا وہ 1959 میں یاسر عرفات نے بنائی تھی الفتح کے نام سے. پھر اس کے بعد 1964 میں ایک اتحاد بنا تھا، PLO اس کو کہتے ہیں، فلسطین کی آزادی کے لیے. یہ بہت سی لوکل تنظیموں کا اتحاد تھا. اس میں سب سے اوپر تو الفتح تھی. الفتح کے علاوہ جو ہے 2-3 تنظیمیں تھیں جو کہ کمیونسٹ بھی وہاں پہ ایکٹیو ہیں کافی، اس لیے رشیا وغیرہ کا کردار ہے وہاں پہ. تو یہ بائیں بازو کی جماعتیں ہیں، الفتح وغیرہ، یاسر عرفات کی، یا PLO وغیرہ کے تحت جو جماعتیں ہیں. ان کا مقصد اصل میں کیا ہے کہ آزاد عرب ریاست کا قیام. نیشنلسٹک ہیں یہ تھوڑی؟ ہاں نیشنلسٹ ہیں، قوم پرست ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ جب یہ 73 کی وار میں پورا فلسطین ان کے پاس چلا گیا، اسرائیلیوں کے پاس، 20 سال تک یہ بیچارے وہ اپنا رلتے رہے. 87 میں پھر وہ پریشر بلٹ ہوا تو ایک تحریک شروع ہوئی جسے انتفاضہ کی تحریک کہتے ہیں، اپرائزنگ. پتھر مارتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. یہ 93 تک چلی ہے، 6 سال.
اس سے اسرائیلیوں کو ہوا کہ جی ہم یہ سمجھتے تھے کہ 20 سال قبضہ کر لیا تو ریزسٹنس ختم ہو گئی سب کچھ، ایسا نہیں ہے، پیس قائم نہیں ہوگا. اسرائیلیوں کو مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ پوری دنیا سے وہ لے کے آتے تھے یہودی، یہاں بڑا امن ہے، سکون ہے. یہاں کہ جب فلسطینی اس قسم کے ریزسٹ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے یار کہاں سکون ہے، سکون ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہمارے یہاں مظاہرے شروع ہو جائیں تو لوگ کیا کہیں گے، یار یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ جہاں سکون ہے. ٹھیک ہے، تو یہی ہے، وہاں وہ سیٹلرز جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتے تھے ان کے. تو وہ اسرائیل کو یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جب تک ہم گامے ہوتے رہیں گے نا تو یہودی آئے گا نہیں، اور جو آیا ہوا ہے نا وہ بھی واپس جائے گا. اور اگر یہودی نہیں آئے گا تو ہماری ریاست مضبوط نہیں ہوگی. ابھی بھی حماس نے جو چھیڑا ہے تو آپ نے دیکھا ایئرپورٹس بھر گئے تھے، بھاگنا شروع ہو گئے تھے سارے. تو یہ ان کو بہت بڑا چیلنج تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ پیس قائم ہو تاکہ یہودی آباد ہو یہاں پہ. اور مزے کی بات ہے سارے یہودی اکثر جو ہیں ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہولڈرز ہیں، دو پاسپورٹس ہیں، اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں سارے. اب یہ جو 6 سال رہی ہے 87 سے 93 تک، یہ جو فرسٹ اپرائزنگ تھی، انتفاضہ اول، اس کے نتیجے میں اسرائیل اس بات پہ آیا کہ جی معاہدہ کریں، پیس قائم، امن قائم کریں. تو اوسلو اکارڈ ہوا تھا 93 میں، پھر 95 میں دوبارہ ہوا. تو اس میں بل کلنٹن وغیرہ پڑا، ایک طرف سے اسرائیل تھا، دوسری طرف سے یاسر عرفات اس وقت زیادہ ایکٹیو تھے، یہ PLO ساری تنظیموں کے اتحاد کے یہ سربراہ تھے. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فلسطینی اتھارٹی مانتے ہیں، غزہ کی اسٹرپ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے پاس ہوگی، ابھی تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ویسٹ بینک تھا یہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کا پورا حصہ نہیں. اچھا، ہاں تھوڑا سا حصہ وہ اس کو دینے کے، آپ 20% آپ سمجھ لیں کوئی دینے کو تیار تھے. تو 2 معاہدات میں اوسلو اکارڈ 1 اور 2 میں جو ہے ان کو غزہ کی پٹی مل گئی. PLO کی جو فلسطینی اتھارٹی تھی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو فلسطینی اتھارٹی مان لیتے ہیں، آپ ہم اسرائیل مان لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کچھ علاقہ ہم دے دیتے ہیں. ویسٹ بینک میں آپ کہہ رہے تھے کہ ویسٹ بینک کے اندر انہوں نے کہا ہم آپ کو 20% دیں گے، ٹھیک ہے، باقی اسرائیلیوں کو ملے گا. کافی لے دے ہوتی رہی. ٹھیک ہے، ویسٹ بینک کے بھی انہوں نے 3 حصے بنا لیے. 60% جو ہے وہ اس کو ایریا C کہتے ہیں، وہ تو اسرائیل کے پاس ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک 19% تھا، اس کو ایریا B کہتے ہیں. اس کو اسرائیل نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریشن آپ کو دیتے ہیں اور اس کی سیکیورٹی ہمارے پاس ہے. اچھا، اس کی سیکیورٹی بھی ان کے پاس. اچھا، ایک ایریا صرف تھا، ایریا A، آپ کہہ لیں وہ 21% تھا. اس کو انہوں نے کہا جی ایڈمنسٹریشن بھی آپ کی اور جگہ بھی آپ کی. اب اس میں اب آپ دیکھیں کہ یہ ایریا A اور B یہ کوئی تقریباً 40% بنتا ہے، اور اس میں بھی آدھے کے اوپر سیکیورٹی ان کی ہے. اس میں کوئی 28 لاکھ فلسطینی آباد ہے، سبحان اللہ، اور اس کے اندر انہوں نے اس کو بند کیا. اور ایریا C جو ہے وہ 60% ہے، وہاں لا کے وہ یہودی آباد کرتے ہیں. وہاں کوئی تقریباً انہوں نے 6 لاکھ یہودی آباد کر دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور یہ سمجھوتا ہو رہا ہے یہاں پہ، نیشنلسٹ پارٹی جو ہیں پارٹیز کام کریں. ظاہری بات وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ، ہمارے پاس کوئی سولوشن ہی نہیں ہے، سب تو اس نے قبضہ کر لیا تھا. یعنی تو چلیں آپ نے کچھ یہ موومنٹس جو ہیں جو فرسٹ انتفاضہ کے بعد جو موومنٹس کھڑی ہو رہی ہیں چل رہی ہیں اس کے کانٹیکس میں، یہ وہ موومنٹس ہیں جو اس ٹائم سمجھوتا کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی درمیانی راہ پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب ہمارے پاس فار ایگزامپل جیسے ہم حماس کی بات کریں، حماس کے ہمیں یعنی وہ کنزرویٹو یعنی ایک ریلیجس گروپ اٹھتا ہے یہاں سے. ہاں، حماس جو ہے نا وہ 87 میں اس کی بنیاد شیخ احمد یاسین نے ڈالی. یہ الاخوان المسلمون جو مصر کی تھی نا، اس کی ایک شاخ انہوں نے قائم کی تھی. ٹھیک ہے، تو 88 میں انہوں نے اپنا ایک دستور بھی بنایا، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کرتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی فکر پیش کی. انہوں نے اصل میں کہا کہ جی مسئلے کا حل سیاسی نہیں ہے، مسئلے کا حل جہاد ہے. اللہ اکبر. اچھا، ٹھیک ہے، ان کا یہ سٹینڈ تھا. اچھا، وہ تو چلے گیا اس طرف. وہ پھر اوسلو اکارڈ 1-2 کے بعد پھر بھی سیٹلمنٹس نہیں ہوئی. ظاہری بات ہے اتنے کام کے اوپر کہاں راضی ہوتے. وہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ چھوٹی سی ہے، کوئی 513 اسکوائر کلومیٹر ہوگی. اس میں کوئی تقریباً 2 ملین سے زیادہ وہاں پہ تھے. مطلب آپ کہیں جیل میں جیسے کوئی بند کیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، 513 اسکوائر کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی وہ آپ کہہ لیں 6 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے، 41 کلومیٹر لمبی ہے. 41 کلومیٹر لاہور سے چھوٹی جگہ، اور اس میں کتنے بندے آپ نے گھسائے ہوئے ہیں. 2 ملین اوپن پریزن اسے کہا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی یہ صورتحال تھی. اب ایک تو وہاں انہوں نے مصر کے بارڈر پہ ان کو پھینک دیا، اور دوسرا ویسٹ بینک میں ان کو وہ کر دیا. ٹھیک ہے، چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ ان کو دے دیا ایک، اور ویسٹ بینک میں اپنے یہودی بڑھائے. اچھا، غزہ کی پٹی میں کوئی یہودی نہیں تھا، پہلے تھے لیکن اب نہیں ہے. 2000 میں پھر جو ہے وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا، کیونکہ درمیان میں پھر شروع ہو جاتی تھی جھڑپیں، اور اسرائیل کا اصل مسئلہ تھا کہ پیس ہو تبھی یہودی آ کے آباد ہوں گے. کیونکہ یہ جو ویسٹ بینک ہے نا، اس میں یہودی ہیں اور ساتھ میں فلسطینی بھی ہیں. اگرچہ انہوں نے جگہ جگہ چوکیاں بنا لیں، سارا کچھ فلسطینی نہ داخل ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی مسائل کھڑے ہو جاتے تھے. تو اب 2000 میں بل کلنٹن درمیان میں پھر بڑا پھر معاہدہ ہوا. اب اس میں یہ معاہدہ بھی جو ہے نا وہ بعد میں ختم ہو گیا. ختم اس پہ ہوا تھا کہ یاسر عرفات کہتے تھے کہ یار بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو
کوئی فلسطین کا 80% دے دیا ہے ویسٹ بینک کا, یعنی باقی سارا تو آپ کے پاس ہی ہے, ویسٹ بینک کا بھی 80% آپ کو دے دیا ہے, 20% ہمارے پاس رہ گیا ہے, ٹھیک ہے, 23% رہ گیا. اس میں ہمارا صرف ایک ہے کہ یہ حرم شریف ہمیں دے دو, مسجد اقصیٰ کا یہ علاقہ ہمیں دے دو. اچھا اس کے اوپر بھی 67 کی وار کے بعد اسرائیل کا ہی قبضہ ہے. تو اب وہ کہتے تھے کہ جی یہ تو ہم نے دینا ہی نہیں ہے. تو یہ کہتے تھے کہ یار کم از کم ہم اپنی قوم کو تو منہ دکھانے کے قابل رہے کہ یار کچھ تو لیا ہے نا. تو سارا ہم نے فلسطین آپ کو دے دیا, وہ غزہ کی اسٹرپ تو ایک چھوٹی سی لمبی سی لائن ہے, ویسٹ بینک بھی سارا آپ کے پاس ہے, تو 20% ہم نے پورے تاریخی فلسطین میں سے دے رہے ہو, تو اس میں سے یہ ایک 300 کنال کا رقبہ ہمیں دے دو. تو اس پہ پھر وہ ڈیڈ لاک بن گیا. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ نہیں دینا, بلکہ یہ ایریل جو ہے شمون تھا, اس نے جا کے وہاں بیان بھی دے دیا بیت المقدس میں جا کے کہ اس کی امید نہ رکھو. اس کے بعد سے پھر وہ انتفاضہ سیکنڈ انتفاضہ شروع ہوتا, 2000 سے لے کے 2005 تک اپرائزنگ, اس میں بھی کافی زیادہ جھڑپیں وغیرہ ہوتی رہیں. پھر جو ہے وہ انریسٹ رہا, اس سے پھر وہ تنگ ہوئی ہے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ جی 2005 میں وہ وہاں سے نکل گیا, غزہ کی پٹی سے نکل گیا. غزہ کی پٹی سے نکل گئے تو کم از کم یہ فلسطینیوں کو سکون آیا کہ یہاں کوئی اب اسرائیلی نہیں رہ گیا. وہاں کوئی سیٹلرز تھے ان کے کچھ 7000 کے قریب, وہ بھی نکل گئے غزہ کی پٹی سے. اب وہاں پہ صرف فلسطینی رہ گئے. وہاں پہ 2006 میں الیکشن ہوا, ایک طرف الفتح تھا, یہ PLO کی تنظیمیں تھیں, دوسری طرف جو ہے وہ حماس تھا, تو حماس الیکشن جیت گیا. تو حماس نے وہاں حکومت بنا لی. الفتح والوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا جی ہماری حکومت ہے, مطلب مخالفت کر دی, آپس میں لڑنا شروع ہو خود گیا, ساختہ حکومت کا اعلان کر دیا. اس سے حماس والوں کے پاس بھی ظاہری بات ہے اپنا القسام جو ہے وہ بریگیڈ تھا جو ملیٹنٹ گروپ تھا, تو انہوں نے ان کو یہاں وہاں سے نکال دیا. اب 2006 سے وہاں حماس کا کنٹرول ہے, کوئی یہودی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ PLO کا کنٹرول ہے, اس کا جو 20% ہے. ایسے ہی. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جیسے کہا کہ اس کی ہم اس کے بات کرتے ہیں, ان کا جو اپنا حماس کا اپنا جو ایک کانسٹیٹیوشن ہے جو بھی ان کا ہے, میثاق ہے, نصاب, تو یہ وہ کیا ہے ایکچولی, اور وہ کیا کن بنیادوں پہ کھڑا ہے؟ وہی والی بات ہے, اگر ہم ریلیجس گروپ کی بات کر رہے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ بہت سے انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے تنظیمیں ہیں, یعنی مسلمانوں کے اندر بھی کئی ریلیجس گروپس ہیں جو حماس کے بہت مخالف ہیں اس ٹائم. جیسے آپ نے ایک تو اشارہ کیا غالباً شاید اخوان المسلمون کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے شاید اس وجہ سے بھی ہے, یا پھر اور بھی کچھ ریزنز ہیں کیا ان کے کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر یہ مسائل ہیں؟ نہیں, وہ کانسٹیٹیوشن سارا میں نے پڑھا ہے, تقریباً 36 اس کے آرٹیکلز ہیں, عربی میں نیٹ پہ اویلیبل ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں بہت سیدھی سی باتیں ہیں, وہ صرف اسرائیل کے حوالے سے, ٹھیک ہے, مطلب وہ کانسٹیٹیوشن سارا اینٹی زائنسٹ ہے بس. بالکل ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے اپنا تعارف کیا کروایا, ایک مسلمان کے طور پہ کروایا جو اینٹی زائنسٹ. مثال کے طور پر کہتے ہیں جی جو ہے وہ اللہ ہمارا رب ہے, رسول ہمارے لیے اسوہ ہیں, قرآن ہمارا دستور ہے, جہاد ہمارا رستہ ہے, شہادت ہماری تمنا ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جس علاقے کے اوپر قبضہ ہو جائے مسلمانوں کے, جس علاقے, اس کو چھڑانے کے لیے جہاد فرض عین ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جو زائنسٹ جو ہیں صہیونیت کے خلاف جہاد نہیں کرتے وہ ملعون ہیں ہمارے نزدیک. اچھا. پھر انہوں نے ایسی باتیں بھی کی ہوئی ہیں کہ جو دوسرے مسلمان فرقے ہیں نا, ہم ان کے بارے میں زبان کھولنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی مومن لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. تو جو لوگ ہم سے اختلافات رکھتے ہیں ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے, ہم صرف ایک کام کریں گے, صرف اینٹی زائنسٹ ہیں ہم نے اپنے لوگوں سے نہیں لڑنا. اچھا, ان کی اس حوالے سے بڑی ہاں. پھر انہوں نے یہ بھی کیا 2017 میں جا کے انہوں نے کہا جی ہمارا مصر کی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, مگر اس وجہ سے ہمیں خراب نہ کرو. اب ہم ایک علیحدہ مستقل تنظیم ہے جو, ایک تو یہ ہے کہ وہ نیشنلسٹ نہیں ہے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے, اور دوسرا ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ جہاد ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں. اچھا, ایران کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے نا جو لوگوں کو کھٹکتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ حزب اللہ کے ساتھ بھی ہے تھوڑا سا. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یاسر عرفات تھے نا, انہوں نے ایران کے ریولوشن میں جو 79 کا تھا اس میں کافی ہیلپ کیا خمینی کو. جب وہاں پہ ریولوشن آ گیا, یاسر عرفات ایک وفد لے کے بھی گئے. اچھا, وہاں پہ خمینی نے یاسر عرفات کو کہا کہ یہ کیا ہے عرب قوم پرستی, صحیح ہے, تم نے شروع کر دی ہے صدام کی طرح, صحیح, ٹھیک ہے. تو اس سے نکلو, جس طرح ہم اسلامی انقلاب لے کے ہیں اس کی بات کرو. یاسر عرفات الجھ پڑا اس سے نا, اس نے کہا ہمیں زیادہ پتہ ہے, تم لوگوں کو کیا پتہ ہے, ٹھیک ہے, ہم وہاں بیٹھے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ باتیں اپنے پاس رکھو, بس ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے تو ٹھیک ہے. اچھا, یہ بحث ان کی تلخی میں بدل گئی. اچھا, یاسر عرفات جب وہاں سے واپس گیا نا تو 80 میں جنگ شروع ہو گئی ایران عراق. اس میں یاسر عرفات قریب ہو گیا صدام کے, کیونکہ صدام بھی جو ہے وہ عرب قوم پرستی کا نعرہ لگاتا تھا, نیشنلسٹ تھا. تو صدام نے یاسر عرفات کو کہا کہ ایران سے اسلحہ لینے کی کیا ضرورت ہے, مجھ سے لو.
اچھا تو صدام نے ان کو اسلحہ دینا شروع کر دیا, انہوں نے صدام کو سپورٹ کیا, ایران سے یہ دور ہو گئے. اچھا اب ایران کو فلسطین میں حمایت چاہیے تھی, اور چاہیے تھے اپنی سوچ کے بندے, انقلاب والے, اسلامی حکومت والے, تو وہ حماس ہی تھی. تو وہ حماس کے نزدیک ہو گیا, اور انہوں نے حماس کو کہا یعنی کہ ادھر ہم سے عرفات یاسر عرفات ہو گیا عراق کے ساتھ, عراق کے اور ساتھ, یہاں سے حماس ہو گئے, چونکہ وہ جہاد کا نام لے رہے تھے, ہاں اسلام کے لا رہے تھے, تو ان کی قربت ہو گئی ایران کے ساتھ, کیونکہ ایران کا بھی بنیادی نعرہ یہ تھا کہ اسلامی ریاست قائم. ایسے کیونکہ یہ جو وار تھی نا یہ 88 تک چلی ہے, 80 سے 88 تک ایران عراق وار چلی ہے, وہ ایک لمبی جنگ تھی. خیر, تو اب اس میں جو ہے وہ حماس کے قریب ہو گئے نا ایرانی جو ہے. پھر اس کے بعد سے ان کا آپس میں چلتا رہا ہے. حماس اصل میں جو ہے اس کا تو مفاد یہ ہے کہ جی اسرائیل کے خلاف کوئی بھی اس کی مدد کرے, ایران ہے. دوسرا یہ ہے کہ لبنان بھی جنگوں میں شریک رہا ہے اسرائیل کے ساتھ, تو اس لیے اس کی جو حزب اللہ ہے وہ بھی اسرائیل مخالف ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں. تو یہ آپس میں بنیادی طور پہ اسرائیل کے خلاف جمع ہوتے ہیں. ایران ہو گیا, کیونکہ دیکھیں نا ایران اپنی ایکسپینشن چاہتا ہے, سیدھی سی بات ہے. اسرائیل کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو شیعہ نقطہ نظر ہے نا, ان کے ہاں بھی جو مہدی کا کانسیپٹ ہے نا, گریٹر ایران انہوں نے بنانا ہے. صحیح ہے. گریٹر ایران میں دیکھیں نا وہ کہاں جا رہے ہیں. عراق میں شیعہ حکومت قائم ہو چکی, آلموسٹ ہو چکی ہے, سیریا میں بھی قائم ہو چکی ہے, یمن میں بھی شیعہ آ گئے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایران میں پہلے سے ہے, ٹھیک ہے. تو عرب تو سوئے ہوئے ہیں جو سنی ہیں. اسرائیل کو بیسیکلی ایران سے اس لیے خطرہ ہے کہ یہ نظریاتی لوگ ہیں, اور یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور یہ اکٹھے ہو بھی رہے ہیں. بلکہ ابھی جیسے ہوا, حالانکہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو شام کے اندر جو شیعہ موجود ہیں, یہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ہے ان کا, جن کو شیعہ بھی شاید مسلمان نہیں سمجھتے, لیکن وہ چونکہ نعرہ ایک ہے شیعت کا, تو اس کے ساتھ سارے جمع ہو گئے ہیں. ایران کی بھی سپورٹ اس کے ساتھ ہے, پوری دنیا اس کے ساتھ, یہ سارے شیعہ ان کے ساتھ سپورٹ پہ لگے ہوئے ہیں. ایران سپورٹ کرتا ہے حوثیوں کو یمن میں, یمن کے اندر بھی, سیریا میں سپورٹ کرتا ہے, سیریا کے اندر الوائٹس کو کرتا ہے, حزب اللہ کو سپورٹ کر رہا ہے لبنان میں. اب لبنان میں حزب اللہ آ جائے تو مجھے بتائیں یہ سارا علاقہ ایک شیعہ گریٹر اسٹیٹ بنتی ہے. اوہ اچھا اچھا. اور ان کا امام ہے امام مہدی, یعنی سارے اپنے ایک نظریاتی طور پہ, جس طرح اسرائیل بھی اپنے مہدی کا, یعنی وہ ایک اپنے مسیح کا انتظار کر رہے ہیں, ادھر سے یہ کر رہے ہیں, بس مسلمان ہی ہیں جو بس سو رہے ہیں, حالانکہ ان کو بھی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ کا, وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے سب کچھ صحیح کر دیں گے. بیسیکلی انہیں یہ نظر آتا ہے اسرائیلیوں کو کہ گریٹر اسرائیل کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ مستقبل کی شیعہ اسٹیٹ ہے, گریٹر اسٹیٹ ہے, تو اس کے حالات نہ بننے دو. کیونکہ فلسطین میں بھی شیعہ حمایت پیدا تو کر رہے ہیں اپنی, لیکن وہ شیعہ ازم کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں فلسطین میں. اس لیے کرزاوی وغیرہ کے بیانات آئے تھے کہ جی یہاں فلسطین میں شیعہ ازم پروموٹ ہو رہا ہے. خیر بہرحال شیعہ فریکشن ابھی وہاں بہت کم ہے فلسطین میں, لیکن وہ سنیوں کے ذریعے کیا چاہتے ہیں, ایرانی اسرائیل کو ذرا پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی جو مستقبل کی ریاست ہے اس کے لیے اسرائیل ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. سیدھی بات ہے, کیونکہ عراق کو لینا چاہ رہا ہے اسرائیل, شام کو بھی لینا چاہ رہا ہے, لبنان کو بھی اسرائیل لینا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کے گریٹر اسرائیل کا بالکل ایسے یہ پارٹ ہے, حصہ ہے. دوسری طرف یہاں پہ شیعہ حکومت ایران چاہ رہا ہے, وہ بھی چاہ رہی ہیں, بس سنی جو ہیں وہ تھوڑے سے, یہ کنفلکٹ ہے. مطلب یہ کہ سنی اور شیعہ اور اس طریقے سے, یعنی یہ دو انٹرسٹ ہیں, کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہیں, اور ظاہر ہے یہ دونوں کی نا ایکسپینشنسٹ تھیوریز ہیں دونوں کی, ایک ان کی بھی ہے, اسرائیل کی بھی ہے, اور اس طریقے سے ان کی بھی ہے, اور ظاہر ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تھریٹ ہے. اور ظاہر ہے پھر ان کو سپورٹ ملتی ہے, حماس سے سپورٹ ملتی ہے خاص طور پر. اور حماس بیچارہ دیکھیں جی, سیدھی سی بات ہے, میں سمجھتا ہوں حماس کے پاس ابھی کوئی بارگیننگ کی نیگوشیشن کی آپشنز آئی نہیں. یعنی وہ یہ کہے کہ جی اچھا چونکہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف ہے تو اسی لیے ہم آپ کی مدد نہیں دیں گے. وہ بیچارے کہتے ہیں یار جو مل جائے, جو بندہ بیچارہ پس رہا ہے اس کو کوئی آ کے ڈاکو بھی مدد کرے, کوئی ظالم جو مرضی مدد کرے, وہ تو بیچارہ مدد لینے کے لیے بیٹھا ہے. یہ بات ہمارے یہاں بھی پیدا ہوئی, مشرک سے مدد لے سکتے ہیں کہ نہیں, مشرک کے خلاف. بالکل ایسے, تو مشرک تو مطلب وہ تو نان مسلم ہے نا, یہاں تو آپ ایک شیعہ اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. ہاں, تو اب مطلب یہ ہمارے یہاں اتنی, اللہ معاف کرے, اب دیکھیں انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو, کہ جی آپ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے اندر یہ اختلافات ہے, شیعوں کے اندر شرک پایا جاتا ہے, یہ کیا جاتا ہے, اس طرح کی بحثیں شروع کر کے جو ہے نا وہ آپ کے کریں. دیکھیں آپ امریکہ کے خلاف رشیا سے مدد لیں, امریکہ کے خلاف چائنا سے مدد لیں, وہ لے سکتے ہیں, لیکن جو شیعہ ہیں جو, ٹھیک ہے نا, آپ کے اسلام کے اندر بھی, یعنی آپ ان کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں, لیکن ان کو آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے کہ آپ کے ان سے اختلافات ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, آپ کی ماشاء اللہ تفصیلی بہت, اس میں ماشاء اللہ بہت سی تفاصیل میرے خیال آپ کے کتابچے کے اندر ہوں گی جو مزید. بس آخر میں ہم نے نا اس کے حل کی طرف ایک جی ضرور پلیز, ہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, اس کو اگر ہم 2-4 منٹ میں نا سمرائز کریں. بالکل. دیکھیں اس میں 2 علاقے ہیں, ایک تو یروشلم کا ہے جو آپ کہہ لیں کہ جی مقدس علاقہ ہے 1 اسکوائر کلومیٹر. اس کے بارے میں حماس کا جو کلیم ہے نا, میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس پہ کسی کا بھی حق نہیں ہے, پوری امت کا حق ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, چونکہ یہ حرم ہے نا.
تو اب اگر کوئی بھی مسلم اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے اس کو آزاد کروانے کے لیے تو آزاد کروا کے اپنی عملداری میں لے سکتی ہے, کوئی حرج والی بات نہیں. صحیح, کیونکہ یہ ایک اجتماعی علاقہ ہے. ہاں جو ایک جس علاقے کے اوپر جو اس کے علاوہ بقیہ علاقہ ہے تاریخی فلسطین کا, جس کے اوپر ایک عرب ریاست کا قیام ہونا ہے یا عرب ریاست قائم ہونی چاہیے جہاں اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں دیکھیں فلسطینیوں میں دو آراء ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو اس طرف چلے گئے پولیٹیکل سولوشن کی طرف, کچھ اس طرف ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی جہادی حل ہے. بالکل ٹھیک. اب اس میں دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, صحیح, دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ اس میں دو رائے ہمارے ہاں بھی ہو سکتی ہیں. آپ کی جو بھی اوپینین ہو آپ اس کو سپورٹ کرتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ فلسطینیوں کو آپ سپورٹ کریں کم از کم. ہاں یہ نہیں کہ آپ اس میں جو ہے نا وہ جی یہاں پہ حماس ہے تو یہ اخوانی ہے تو ہم نے ان کو سپورٹ نہیں کرنا, تو وہ پھر آپ پھر سیکولر کو پی ایل او کو سپورٹ کریں. وہ سیکولر ہے اس لیے ان کو سپورٹ نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب یعنی کہنے کا مطلب ہے آپ کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, جیسے یہ آل لیفٹ کی موومنٹس جو ہیں پی ایل او وغیرہ, اگر یہ اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات بھی کرتے ہیں فار ایگزامپل ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, تو یہ مجبوری کے تحت کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے اب نکالیں, تو ٹھیک ہے جی چلو ہمیں کچھ نہ کچھ دے دو, کچھ نہ کچھ آ جائے. لیکن یہ نہیں کہ یہ کوئی اس طریقے سے اس کو قبول کر رہے ہیں کہ جی جب اب چونکہ ان کے پاس کوئی یعنی ایک ایسا رائٹ مل گیا, اب ان کو حق مل گیا کہ اب ان کا یہاں پہ اختیار بنتا ہے. یہ تو ہے قابض, یہ ٹھیک ہے نا, یہ ایک ایسے قابض ہے, یہ قبضہ گروپ ہے جس نے کیا ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی ہمارا آئیڈیل یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہو, فورس ہو, تو اگر آپ نے اس کو فار ایگزامپل اگر آپ نے کچھ علاقے ان سے لے کے ان سے کچھ معاہدہ وقتی طور پہ کیا, تو یہ ہمیں یہ یعنی الٹیمیٹلی ہمارا یہ علاقہ ہمیں واپس لینے کی ہونی چاہیے. اس کے اندر جو ہمارا وہ جذبہ اور وہ. جزاک اللہ خیر آپ کی اس تفصیل کا. میرا خیال ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ڈاکٹر صاحب ہمیں اس بات سے پتہ چلی کہ وی نیڈ ٹو ایکچولی لرن اباؤٹ دیز تھنگس. ہمیں اس کو سمجھنا ہے, ان کو پروموٹ کریں, ان چیزوں کو, اس کی تاریخ کو پڑھیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ڈیفینیٹلی جو ہم نے ابھی بہت شاید نہیں ڈسکس کر سکے, جو ہمارے لیے بڑی ایمان بوسٹنگ بھی ہو سکتی تھیں اور ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی ہو سکتی تھیں, وہ ہم مطالعہ کریں ان چیزوں کا اس پورے کانٹیکسٹ میں, اس تاریخ کے اندر. اور اس میں ایک اہم بات رہے گی کہ ماضی کی بنیاد پہ نا یہ جو کلیم کرنا ہے, دیکھیے ماضی کی بنیاد پہ کلیم کرے تو اسپین ہمارا ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی, ایسے ہی ہے. ہم ماضی میں تو آپ چلے جائیں تو کوئی ریاست آپ متعین ہی نہیں نا کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے آپ کو کہ جی پہلے کون تھا, بعد میں کون آیا. اور دوسری بات ہم نے بات کی کہ وہ تو عیسائیوں سے, ہم نے تو عیسائیوں سے لیے ہے بھائی, آپ عیسائیوں سے لڑے جا کے. جزاک اللہ خیر جی, ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سیشن میں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.